کو انسینٹیو کیا ہے اپنی آبادی بڑھانے کا؟ ہر شخص کو یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ یا ہر صوبہ جو ہے کہ ہماری آبادی بڑھ جائے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ جب اگر انسینٹیو اس نوعیت کا ہوگا کہ آبادی کے بڑھنے سے کوئی فائدہ ہے تو آپ یقین کیجئے کہ سینسس کے آپریشنز میں ہمیشہ اسے سیبوتاج بھی کیا جا سکتا ہے، ایکسپلائٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں، میں سینسس کی جو کمیٹی ہے اس کا ممبر ہوں، تو میں ظاہر ہے کہ جو سینسس کا ڈیٹا ہے اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن اناملیز جو ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، نیچر کیا ہے، کس طرح سے، اور ڈیٹا رپورٹنگ کا فریم ورک کیا ہے، اس میں پرابلمز کیا ہیں، اس پر بات کروں گا۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک تو آپ سب سمجھ رہے ہیں یہ جو ریزلٹس ہیں بڑے ڈسپیوٹڈ ہیں، سب لوگ شور کر رہے ہیں اس پر۔ ایک سبجیکٹ ہے جسے پوسٹ کلونیلزم کہتے ہیں، ماں بعد نو آبادیات۔ تو میری دلچسپی کا موضوع ہے کہ ماں بعد مردم شماریات کیا ہوگا۔ یہ میں نے ٹرم کوائن کی کہ ظاہر ہے کوئی بھی ان ریزلٹس کو تسلیم نہیں کرے گا، سب کے اپنے ریزرویشنز ہیں۔ تو یہ موضوع ہے سوشل کانٹریکٹ کے ساتھ مردم شماری کا کیا تعلق ہے، اور پھر مردم شماری میں کیا ایشوز ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو سینسس ہوا ہے یہ کافی مختلف ہے گزشتہ سینسس سے۔ پہلے جتنے بھی سینسس ہوئے ہیں 1951 سے اب تک، یہ سارے سینسس مینول ہوئے ہیں، اور یہ سارے سینسس فیز وائز ہوئے ہیں۔ اور اس سینسس کا جس سے پہلے جب مردم شماری ہوتی تھی تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جی ڈیٹا ہے مینولی وہ پروسیس ہوگا، پروسیس پھر انیومریشن ساری مینول ہونے کے بعد پروسیسنگ ہوگی، ڈیٹا کلین ہوتا ہے، اور اس کے بعد ڈیٹا کا پریلیمنری ڈسکلوجر ہوتا ہے، پریلیمنری ڈسکلوجر کے بعد ڈیٹا فائنل حتمی شکل میں اپروول کے لیے جاتا ہے یہاں پر۔ اور اس سارے پروسیس میں کم و بیش 3 سال 2.5 سال کا عرصہ لگتا ہے، یعنی 1981 کی مردم شماری کے حتمی رزلٹ 1984 تک پبلک ہوئے تھے۔ اسی طرح ہر مردم شماری میں اتنا وقت لگتا ہے۔ 2017 کی جو مردم شماری ہے اس کے پریلیمنری ریزلٹس پبلک ہو گئے تھے فروری 2018 میں، لیکن اس کا حتمی جو اپروول ہے وہ 2021 میں ہوا۔ درمیان میں سپریم کورٹ کی وہ بھی تھی پٹیشن بھی، پھر سینٹ کی ایک کمیٹی تھی، اس نے 5% بلاکس کا ری اوپننگ کا اپروول دیا تھا، آڈٹ اینڈ ویریفیکیشن، تو اس میں بڑا وقت لگا۔ اور اس سارے تنازع کے نتیجے میں وہ جتنی ڈیبیٹ تھی مردم شماری کے نتائج میں، اس کے نتیجے میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی آئندہ۔ نہ صرف یہ کہ ڈیجیٹل ہوگی اور فوری طور پر ہوگی اگلے 5 سالوں میں۔ تو یہ اس وجہ سے 2023 میں اس سارے ارجنسی کو اور اس نیچر آف کانفلکٹ کو سمجھتے ہوئے کسی نے رزلٹ تسلیم نہیں کیے، لیکن ایک رزلٹس کا اپروول دیا گیا الیکشنز کرانے کے لیے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تھرو۔ تو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 51 جو ہے اس کا پرووائزو 5، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیٹس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، تقسیم ہے، سیٹس کی تقسیم کا تعلق آبادی سے ہے۔ تو کم از کم 4 چیزیں ایسی ہیں جو پاپولیشن سینسس ہوگا براہ راست متاثر ہوں گی، 4 چیزیں یا براہ راست ان پر امپیکٹ پڑے گا۔ ایک سیٹس کی ڈسٹریبیوشن پر، قومی ہو یا صوبائی ہو، دوسرا حلقہ بندی پر، ڈیلیمیٹیشن پر، تیسرا الیکشنز پر، الیکٹوریٹ پر، ٹھیک، اور اس کی جو پولیٹیکل رسپیکٹو وہ ہے، اور چوتھا اور بڑا اہم وہ ریسورس ڈسٹریبیوشن، یعنی فائنینشیل ریسورس کا جو ڈسٹریبیوشن ہے۔ اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ایک میجر اسٹیک ہولڈر ہے۔ عام طور پر لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، ایون پولیٹیکل پارٹیز کو بھی۔ میں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہی ارینج سیمینار میں یہ بات کہی، زیادہ تر لوگ فیڈرل گورنمنٹ کو مدعون کر رہے ہیں خواہ مخواہ۔ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں 2 لسٹ ہیں، ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 1، ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2۔ یہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 کی شیڈیول 4 میں 9ویں انٹری ہے۔ جو بھی چیز فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں آتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وفاق اور صوبے مل کر ایگزیکیوٹ کریں گے اس کا جو میکینزم ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے اس میں سے کتنا کام وفاق نے کیا اور کتنا کام صوبوں نے، ان کے درمیان کام کی تقسیم کیسے ہوئی ہے۔ وفاق نے اس کے سارے جو اوور آل لسٹنگ فریم ورک ڈیزائن کیا ہے، کوئی بھی سینسس شروع ہونے سے پہلے اس کا لسٹنگ فریم بنتا ہے، یہ سارا وفاقی حکومت نے، ادارہ شماریات نے کیا یہ سارا کام، اور اس مرتبہ یہ سارا کام جیو ریفرنسڈ ہے۔ تو جو نقشے ہیں جو کہ سیٹلائٹ میپس ہیں، GIS میپس، وہ سپارکو نے پروکیور کیے ہیں۔ اس میں نادرا اور یہ سارے اسٹیک ہولڈرز انوالو ہیں، ان کی مدد سے، ان کی کنسلٹیشن سے یہ سب ڈیزائن ہوا ہے۔ پھر سینسس کوسچنیئر کو ایک کمیٹی نے ویٹ کیا ہے، سینسس کی ایڈوائزری ایک کاؤنسل تھی، وہاں سے یہ سب پروسیس ہونے کے بعد سینسس کے انیومریشن آپریشنز جو ہیں یہ ایکسکلوسیولی
ڈی سینٹرلائزڈ ہیں. اس کا مطلب یہ کہ سینسس کا جتنا بھی انیومریشن ورک ہے یہ سارا کام صوبے کر رہے ہیں. تو انیومریٹر اگر کوئی غلطی، انیومریٹر کو صرف یہ ہے کہ جتنی بھی ٹیبلٹس کی پروکیورمنٹ ہے وہ وفاقی حکومت نے کی ہے، وہ واپس وہاں سبمٹ ہو جائیں گے سینسس آپریشنز ختم ہونے کے بعد. اور اس پر جو ٹریننگ دی گئی ہے کویسچنائر کو کیسے بھرنا ہے، سبمٹ کیسے کرنا ہے، یہ ساری ڈیجیٹل انٹری کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ادارہ شماریات نے اکراس پاکستان تمام انیومریٹرز کو فیز میں، مختلف فیزز میں یہ کمپلیٹ کیا پروگرام. اس کے بعد یہ جتنے بھی انیومریٹرز ہیں یہ زیادہ تر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ صوبائی حکومتوں کے ان کے وہ ہیں ملازمین ہیں، ان کے آفیسرز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اور اسسٹنٹ کمشنرز اینڈ ڈپٹی کمشنرز ان کی نگرانی میں ہو رہا ہے انومریشن. بلکہ انومریٹرز کے اوپر ایک سپروائزر ہے، پھر یہ اسسٹنٹ کمشنرز ہیں. اور یہ فائنلی جب کوئی بلاک یا فائنلی جب کوئی ایریا کمپلیٹ ہو جائے گا تو انومریٹر بھی ایک کمپلیشن سرٹیفکیٹ جمع کراتا ہے کہ میں نے حتمی طور پر اس کو اسیس کر لیا کہ تمام بلاکس کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس میں تمام گھرانے کاؤنٹ ہو چکے ہیں. اسی طرح اسسٹنٹ کمشنرز اینڈ ڈپٹی کمشنرز بھی جمع کرائیں گے کہ جی ان کا جو ضلع ہے اس میں کمپلیٹنس کو انہوں نے انشور کیا. دو چیزیں بتائیں گے، کمپلیٹنس کو انشور کیا اور ایکیوریسی کو، ریزلٹس کی انشور کیا. پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا اہم کردار ہے. آپ دیکھیے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پرسیپشن اوور رول دی ریئلٹی. یہاں پر بھی ایسا ہوا ہے کہ پرسیپشن جو تھا، چونکہ پرسیپشن 2017 کے سینسس سے ایک نیگیٹو پرسیپشن آلریڈی بلٹ اپ ہوا تھا اور وہ ہیٹ آف دا مومنٹ تو اب بھی ہے. تو اب ریزلٹس کراچی کے خاص طور پر اتنے ڈسٹارٹیڈ اور جس نوعیت کے آئے ہیں تو وہ پرسیپشن موجود تھا. اس پرسیپشن کو پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کافی ایکسپلائٹ کیا ہے، جس سے یہ بھی ایک پرابلم ہوئی کہ جب کامبنگ آپریشن شروع ہوئے تو عوام کا اعتماد آلریڈی مجروح تھا. یعنی وہ اپنا شناختی کارڈ دینے کے لیے یا پولیس والوں سے گھبراتے ہیں، یا انہیں یہ تاثر تھا کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے، کیونکہ جگہ جگہ انہوں نے لگا رکھے ہیں، بینر لگائے ہوئے ہیں، چاکنگ کی ہوئی ہے اور مردم شماری نامنظور. ابھی حتمی رزلٹس آئے نہیں ہیں، اس سے پہلے انہوں نے اپنا رزلٹ اناؤنس کر دیا پولیٹیکل پارٹیز نے. بلکہ ایک سیاسی جماعت نے شارع فیصل پر اور پورے کراچی میں بینرز لگا رکھے ہیں کہ نیا جال پرانا شکاری. میں نے ان کی کانفرنس میں یہ کہا آپ شکار سے متعلق اردو شاعری، فارسی شاعری میں جتنے اشعار ہیں وہ سب لکھ کر لگا دیں اور عوام کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے. بڑے منفی الفاظ ہیں یہ، اور اتنے منفی الفاظوں سے ایک اتنی بڑی قومی ایفرٹ ہو رہی ہے اس کو سیبوتاج. یہ چیز اٹ اماؤنٹس ٹو سیبوٹاجنگ دس ایفرٹ. لوگوں کا کانفیڈنس، لوگوں کو تو یہ میسج جا رہا ہے کہ یہ کوئی نیگیٹو چیز ہو رہی ہے، یہ کوئی فراڈ ہو رہا ہے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز بہرحال اہم اسٹیک ہولڈر ہیں، انہیں یہ کرنا نہیں چاہیے. یہ دیکھیے یہ سیٹس کا کوٹا ہے اور ڈسٹریبیوشن ہے. اب اس سیٹس کے کوٹا اور ڈسٹریبیوشن میں بلوچستان کی جو آبادی ہے تقریباً دگنی ہو گئی ہے، تو بلوچستان کا سیٹس کوٹا بھی تقریباً دگنا ہونے جا رہا ہے. بلوچستان کی قومی اسمبلی میں 16 سیٹیں نا، تو 16 سے 14 سیٹیں بلوچستان میں اگر ہم لاسٹ ریزلٹس مان لیتے ہیں جو اب تک کے کلوزنگ ریزلٹس ہیں غیر حتمی، اس میں 14 کا اضافہ ہوتا ہے، سندھ میں اضافہ ہوتا ہے اور غیر معمولی اضافہ ہے یہ. اب یہ غیر معمولی اضافہ پروپورشنل ایڈجسٹمنٹ ہوگی کسی اور کے شیئر میں سے، پنجاب کے شیئر میں سے. پنجاب کا جو اضافہ ہے وہ بہت کم ہے، پنجاب کا گروتھ ریٹ اس وقت کی مردم شماری میں، اور یہ بہت غیر معمولی ریزلٹس ہیں. بعض جگہ سیکس ریشو جو آ رہا ہے وہ بہت غیر معمولی نوعیت کا ہے، گروتھ ریٹس غیر معمولی ہیں. بلوچستان کا گروتھ ریٹ 9% بہت غیر معمولی ہے، اتنا گروتھ ریٹ ہوتا نہیں ہے. یہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یا تو پہلے بلوچستان اومیٹڈ ہو ایک بڑے پیمانے پر اور اس میں پھر اب آپ نے ٹرو کاؤنٹ کیا. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں انفلیٹڈ انومریشن یا اوور انومریشن. تو آپ کو بہت سے علاقوں میں ایسا ہوا کہ اوور انومریشن کے شکایات موصول ہوئی، سپارکو کے ذریعے ان کو دوبارہ ایگزامن کیا، اسٹرکچرز کو کاؤنٹ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ زیادہ اسٹرکچرز رپورٹ کر رہے ہیں انومریٹرز، اور علاقے میں ایکچولی اسٹرکچرز کم ہیں. اور پھر گراؤنڈ ٹروتھنگ کی، وہاں پر فیلڈ کو بھیجا صوبے کی فیلڈ کے ساتھ دیکھنے کے لیے، تو انہیں معلوم ہوا کہ جناب ایکچوئل میں اسٹرکچرز واقعی کم ہیں اور انومریٹرز نے بہت زیادہ انومریشن کی ہے. یہ سیٹس کا ٹوٹل بریک ڈاؤن ہے 272 کا ادر دین وومن اینڈ ریزرو سیٹس. یہ دیکھیے جو اس سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ کہ ریسورس ڈسٹریبیوشن. پاکستان میں جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے، آرٹیکل 160 پاکستان کے آئین کا،
وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے ہر 5 سال بعد نیشنل فائنانس کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، اور نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر ریسورس ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے 2 اعتبار سے. پہلی ریسورس ڈسٹریبیوشن ہے ورٹیکل، جو وفاق اور صوبوں کا مجموعی شیئر اس کا تعین کرتی ہیں. اس میں صوبوں کا مجموعی شیئر ہے 57.5% اور وفاق کا مجموعی شیئر ہے 42.5%، اور یہ کنسسٹنٹ 2010 سے فی الحال ایسے ہی چل رہا ہے. جو 57.5% صوبوں کا شیئر ہے، اب وہ صوبوں کے مابین اس کی جو تقسیم ہے وہ ایک فارمولہ کے تحت ہوتی ہے. پہلے 2010 سے پہلے فارمولہ نہیں ہوتا تھا، آبادی کے ریشو پر ہوتی تھی. تو 1974 سے 2010 کے NFC ایوارڈ سارے آبادی پر تقسیم ہیں، اور ریزمین 1951 کے ایوارڈ سے لے کر 1970 کے ایوارڈ تک وہ بھی سب آبادی پر ہے. ایکسکلوسیو تقسیم. یہاں پر یہ فارمولہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں میرا کرسر ہے، پاپولیشن 82%، یعنی 100% کے پول میں سے 82% جو ہے وہ آبادی کی بنیاد پر ملے گا. اب جس کی آبادی زیادہ ہوگی اس کا ریلیٹو شیئر، اس کا تناسب بڑھ جائے گا ریسورس ڈسٹریبیوشن میں. اگر 100 روپے تقسیم ہونے ہیں تو 100 میں سے 82 روپے آبادی کے ریشو پر تقسیم ہوں گے، اور 10 روپے 30 پیسے تقسیم ہوں گے غربت کی بنیاد پر، اور 5 روپے ریونیو کلیکشن اور جنریشن. یہ بھی میل الائنڈ انسینٹیو ہے. آپ دیکھیے کہ غریب رہنے کا انسینٹیو زیادہ دگنا ہے اور کمانے کا انسینٹیو کم ہے 5 روپے. اس کے بعد ایریا یا انورس پاپولیشن ڈینسٹی پر 2.7% ہے تقریباً. تو یہ سم اپ کر کے 100% بنتا ہے. اب یہ ایک ایسا بہت بڑا انسینٹیو ہے آبادی کو بڑھانے کے لیے 82%. یہ آپ کو میں ابھی آگے ایک سلائیڈ میں بتاتا ہوں. پوری دنیا میں 82% کا ریشو کسی بھی ملک میں نہیں ہے. انڈیا کے اندر بھی اس طرح کا سملر پرابلم تھا، اور اس کو انڈیا میں کیسے ٹیکل کیا گیا وہ بھی، اس پر بھی میں ابھی آتا ہوں. یہ دیکھیے اس کے نتیجے میں جب یہ فارمولہ بنا تو پنجاب کا جو شیئر تھا اس میں تقریباً -5.62%، 5 روپے 62 پیسے ہر 100 روپے میں سے پنجاب کے شیئر میں سے ڈیڈکٹ ہوئے، اور یہ تقسیم ری ڈسٹریبیوٹ ہوئی. 84 پیسے سندھ کو گئے اور 80 پیسے کے پی کو، 3 روپے 98 پیسے گئے بلوچستان کو. ٹھیک ہے. یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے آپ دیکھیے اس کا حاصل جمع 0 ہے. کسی ڈسٹریبیوشن کا حاصل جمع اگر 0 ہو اسے ہم کہتے ہیں زیرو سم ڈسٹریبیوشن. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے صوبوں کے لیے یا ان اسٹیک ہولڈرز کے لیے کہ وہ اپنی آبادی بڑھائیں. جس کی آبادی بڑھے گی، اگر بلوچستان کی آبادی دگنا ہو گئی ہے اور یہ حتمی فائنل ہوتا ہے یہ رزلٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کا آبادی کی بنیاد پر جتنا شیئر تھا وہ دگنا ہو جائے گا خود بخود، اور یہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں، ریونیو جنریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، انڈیا میں اس سے ملتا جلتا پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے. انڈیا میں انہوں نے صوبے بنائے، ہر صوبہ جو اپنے پیرنٹ ڈومین یا پیرنٹ ٹیریٹری سے الگ ہو رہا ہے، اور اگلی مردم شماری میں ان کے بہت ہی ایب نارملی ہائی گروتھ ریٹس رپورٹ ہو رہے تھے انڈیا میں. وہی کیونکہ ریسورس ڈسٹریبیوشن پر انڈیا نے یہ کیا کہ اگر فرض کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آبادی جو ہے وہ غلط کاؤنٹ ہوئی ہے، اس میں مارجن آف ایرر بہت ہائی ہے، تو اس کو ڈسکریج کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی ڈسٹریبیوشن کے اندر جو ہے اسے آبادی کے شیئر کو کم کر دیں، 30% پر لے آئیں، 20 پر لے آئیں، 10 پر لے آئیں. تو آپ کا ایرر جو ہے، غلطی کا امکان ڈسٹریبیوشن میں، وہ بھی اسی پرسنٹیج پر ریسٹرکٹ ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. ہم نے غلطی کا امکان ڈسٹریبیوشن میں یہ میل الائنڈ انسینٹیو بہت ہائی کیا ہوا. اتنے ہائی انسینٹیو پر جو ہم نے کر رکھا ہے، ایوری بڈی وانٹس اے ہائر شیئر ان پاپولیشن. اور بلکہ اب دکھ کی بات یہ ہے کہ نمبرز کوٹ کر رہے ہیں لوگ. ایک سینیٹر صاحب انہوں نے کہا کہ سندھ جو ہے وہ 8.5 کروڑ سے 9 کروڑ کے درمیان. نمبر آپ نے کیسے کمپیوٹ کیا؟ پہلا سوال. انہوں نے کہا کہ جی ملٹیپل انڈیکیٹر کلسٹر سروے کے ذریعے. اب ملٹیپل انڈیکیٹر کلسٹر سروے جو ہے 2018-19 میں جو ہوا، اس کلسٹر سروے کے اندر بنیادی طور پر جو ہاؤس ہولڈ سائز رپورٹ ہو رہا ہے، انہوں نے جتنے ہاؤس ہولڈ کاؤنٹ کیے ہیں اس سے ملٹیپلائی کر دیا. یہ پہلی چیز یہ کہ اتنا آسان نہیں ہے، نہ ہی اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہے. ہر جگہ کی جغرافی ڈیموگرافی مختلف ہوتی ہے، اس بات کو آپ سمجھیں. دوسری بات یہ کہ نہ صرف ڈیموگرافی اینڈ جغرافی مختلف ہوتی ہے، ہر جگہ کے فرٹیلیٹی پیٹرنز مختلف ہوتے ہیں. پھر سوشیو کلچرل پیٹرنز جو ہیں وہ آبادی کی بڑھوتری پر اثر انداز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بریکٹ ہے جسے ہم فرٹیلیٹی بریکٹ کہتے ہیں، وومن آف ریپروڈکٹیو ایج وچ از 15 to 49 ایئر، 15 سے 49 سال کی عمر پوری. یہ WHO کا اسٹینڈرڈ ہے.
اب اس بریکٹ کو جو جتنا جلدی اویل کرے گا ان کی ملٹیپلیکیشن اتنی فاسٹ ہوگی. تو کچھ کمیونٹیز کچھ قومیں ایسی ہیں جو وومن یہ جو بریکٹ آف فرٹیلٹی ہے اس کو جلدی اویل کرتے ہیں 15 سال 14 سال 13 سال پہلے اس کی انیشیل فیز میں. تو ملٹیپلیکیشن فاسٹ ہوتی رہتی ہے اور انتہائی فاسٹ ہوتی ہے ملٹیپلیکیشن. ایک اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور ملٹیپلیکیشن ان ایبسولوٹ ٹرمز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے پاپولیشن پیرامڈ کا بیس کتنا بڑا ہے, اس اعتبار سے آپ کی گروتھ کیسے ہو رہی ہے. تو ہمارے جو پاکستان کا اور صوبوں کا پاپولیشن پیرامڈ ہے اس کا بیس غیر معمولی حد تک بڑا ہے. نہ صرف بیس بڑا ہے, ایک چیز اور ہماری جو میڈین ایج ہے وہ بھی آبادی کی بڑھوتری میں سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن کرتی ہے. وہ ہر صوبے کی الگ الگ ہے لیکن جو قومی ایوریج ہے وہ 20 سال کے قریب ہے. اس کا مطلب یہ ہے میڈین ایک ایسے مقام کو کہتے ہیں جہاں پر ڈیٹا جو ہے 2 برابر حصوں میں منقسم ہو جائے. اس کا مطلب اگر آپ کی آبادی 21 کروڑ ہے تو 10.5 کروڑ 20 سال سے کم عمر اور 10.5 کروڑ لوگ 20 سال سے زیادہ عمر کے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے سیدھا سیدھا. تو اٹس اے ویری ینگ کنٹری. اب اس میں ایک 60s سے ایک تھیوری چل رہی ہے کہ آپ کا اگر جتنا زیادہ ینگ ملک ہوگا آپ کو ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ملے گا, اور اس تھیوری کو کافی یہ پلاننگ کمیشن اور مختلف ایڈوکیسی ہوتی رہتی ہے کہ اٹس اے ینگ کنٹری. آپ کو ایک انڈیا میں ایک اسٹڈی ہوئی ہے رام گوپال اگروالا نے کی کہ انڈیا 2050 میں کیسا ہوگا گیون سرٹن ازمپشن. تو اس نے یہ بات بہت ہی کلیئرلی لکھی ہے اور بلنٹلی کوٹ کی ہے کہ آپ کا ملک ینگ ہونا ایک ایڈوانٹیج ضرور ہے لیکن بنا سوشل سیکٹر انویسٹمنٹ کے, بنا تعلیم کے, بنا صحت کے یہ ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ نہیں بلکہ ڈیموگرافک ڈیزاسٹر ہے. ہمارے کیس میں بھی ایسا ہی ہے, یہ ڈیموگرافک ڈیزاسٹر ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آبادی کو کم کرنے پر انسینٹیوائز کیا جائے فارمولے میں صوبے کو. الٹا ہو رہا ہے, آبادی بڑھنے پر ہے انسینٹیو. انڈیا کے اندر دیکھیے یہی پرابلم تھا. تو انڈیا نے کیا کیا کہ ریسٹرکٹ کر دیا ریسورس ڈسٹریبیوشن بیسڈ آن پاپولیشن. اب 10% پر ہے, 15%, 25%. ہر اوارڈ میں جہاں پر اناملی آ سکتی تھی ریسورس ڈسٹریبیوشن میں. باقی دیکھیے ٹیکس ایفرٹ کے کسی اسٹیٹ نے انڈیا میں کتنا ٹیکس اکٹھا کیا, انفراسٹرکچر میں کسی اسٹیٹ نے کتنا خرچ کیا, اس کی بنیاد پر کسی اسٹیٹ کا ایریا کتنا ہے, انکم ڈسٹینس, یعنی انہوں نے کیلکولیٹ کیا ان ایکوالٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ انڈیا میں سب سے زیادہ پر کیپٹا آمدن, فیکس آمدن ہریانہ اسٹیٹ کی تھی. تو ہریانہ سے دیگر اسٹیٹس کا ڈسٹینس کتنا ہے ان ٹرمز آف انکم. اگر ہریانہ کی انکم $2,000 ہے پر کیپٹا پر اینم تو باقی اسٹیٹس کی کتنی ہے. ان ایکوالٹی کو کم کرنے کے لیے جن کی انکم جتنا یہ ڈسٹینس زیادہ ہوگا انہیں اتنا زیادہ پیسہ. آپ دیکھیں انتہائی سائنٹیفک ورکنگ ہے یہ. انڈیا کے 100 سالوں کا ایک ڈسٹریبیوشن جو ہے ایک سلائیڈ میں نے اس کی سمری کی ہوئی ہے. تو اور انہوں نے پاپولیشن کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے کیونکہ انڈیا کے اندر بھی یہی پرابلم ہو رہا ہے. سینسس جب بھی ہوتا ہے اس کے بعد یہ ڈسپیوٹ شروع ہو جاتے ہیں اور انڈیا کے اندر اسٹیٹس بن رہی ہیں. اب جو چھوٹی اسٹیٹ بن رہی ہے, بڑے صوبے سے ایک چھوٹی اسٹیٹ بنی ہے, ان کے لیے یہ انسینٹیو ہے کہ وہ اپنا گروتھ ریٹ یا پاپولیشن ہائی شو کرے. تلنگانہ کے کیس میں ایسا ہی ہوا حیدرآباد سے الگ ہونے کے بعد. یہ دیکھیے یہ پوری دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں یہ ان کی ڈسٹریبیوشن ہے اور اس میں کوئی ملک ایسا نہیں جس کی آبادی کی بنیاد پر 82% یا اس سے زائد ہو یا 82 کے قریب بھی ہو. صرف ایک ملک ہے ارجنٹینا جس میں پاپولیشن شیئر 65% ہے. باقی سب کہیں 42 ہے, کہیں 10 ہے, کہیں 15 ہے, کہیں 20 ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم یہ انسینٹیو اپنے آئین میں ٹھیک کر لیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی خود بخود صوبے جو ہیں ڈسکریج ہو جائیں گے. اسی طرح سیٹس کی پروپورشنل سیٹس اینڈ ووٹر ریشو کی پروپورشنل ایڈجسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو صوبے آٹومیٹیکلی ڈسکریج ہو جائیں گے پاپولیشن بڑھانے کے لیے کہ پیسے تو نہیں ملیں گے پاپولیشن بڑھنے پر. اور یہ بھی مختلف جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ٹیچنگ کرتے ہیں. ہمارے آخر میں محترم جناب عارف حسن صاحب ہیں جن کے کام کو ہم سب جانتے ہیں, پاکستان جانتا ہے, دنیا جانتی ہے کہ عارف حسن صاحب نے ہمیشہ پرو کمیونٹی گفتگو کی ہے. تو میں ڈاکٹر عاصم بشیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سینسس کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کا آغاز کریں. لیکن اس سے پہلے ہم سب آج 1 منٹ کے لیے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق, اپنے اپنے مسلک کے مطابق
دعا کریں گے، کیونکہ آج کے دن آج ہی ہمارے ایک بہت بڑے نامور مورخ ہسٹورین پروفیسر گل حسن کلمتی صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور سندھ کی تاریخ کو، کراچی کی تاریخ کو انہوں نے لکھا ہے، اور خاص کر سندھی لٹریچر کو انہوں نے انگلش میں ٹرانسفر کیا ہے. تو پروفیسر گل حسن کلمتی صاحب کے لیے جو انہوں نے ملیر میں بحریہ ٹاؤن کے ایشو پہ کم آمدنی والے لوگوں کی آواز کو ہمیشہ آگے بڑھایا، ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو ہم کھڑے ہو کے ان کو خراج تحسین پیش کریں گے. اور آبادی جہاں بھی انڈر کاؤنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ اپوزیشن بینچز کی جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان میں نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے کہ اپوزیشن بینچز کی اگر ٹرو پاپولیشن کاؤنٹ ہوتی ہے، اور ہم یہ فرض کرتے ہیں، مفروضہ ہے کہ وہاں پہلے انڈر کاؤنٹنگ ہوئی ہوگی، اب اگر پراپر کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے تو اس پراپر کاؤنٹنگ کے نتیجے میں وہاں پر اس پرٹیکولر جگہ سیٹ بڑھ جائے گی، اور سیٹ بڑھنے کے نتیجے میں، اب یہ میں آپ کو ذاتی اپنے جس جگہ میں رہتا ہوں اس کا بتا سکتا ہوں ایز اے کیس اسٹڈی. جہاں میں رہتا ہوں 100 فلیٹس ہیں، تو ایک جو بلاک ہے اس میں 20 فلیٹس ہیں. 20 فلیٹس کی میرے پاس تصاویر بھی ہیں، میں دکھا سکتا ہوں آپ کو. 20 فلیٹ کا کاؤنٹ شروع ہو رہا ہے نیچے سے، تو وہ فرسٹ فلور پر جب پہنچتا ہے 2 فلیٹس کو اسکپ کیا ہے نومریٹر نے میم شین نمبر ڈالنے سے، اسکپ کر کے آگے بڑھ گیا. 6 اور 7واں نمبر اسکپ کیا ہے اس نے. ان پر اصول کے اعتبار سے 6 اور 7 لگنا چاہیے تھا جس آرڈر میں چل رہا تھا. اوپر آئے تو اب میرے گھر پر 6 اور 7 لگنا چاہیے تھا، میرے گھر پر لگا ہوا ہے 8 اور 9. میرے گھر پر 8 ہے، برابر والے گھر پر 9 ہے، یا میرے پر 9 ہے شاید. اور یعنی گراس ٹوٹل برابر کر دیا. بڑی باریکی سے یہ کام کیا ہے کہ گراس ٹوٹل آف ہاؤس ہولڈ، جب آپ وہ آخری نمبر دیکھیں گے وہ تو برابر آئے گا، لیکن درمیان سے یہ جو نمبر ہے، یہ کس نے انیومریٹر کو یہ بات پڑھائی کہ آپ یہ کام کریں. اب میں ایک بات آپ کو اور بتا دیتا ہوں جو سن کر آپ کے لیے حیرانگی ہوگی کہ وہ گھر کن کے ہیں جن کو اسکپ کیا گیا 2 گھروں کو. آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے ان گھروں میں انہیں کیوں اسکپ کیا ہے؟ بند ہوں گے، ویئر ہاؤس ہو سکتا ہے، انویسٹمنٹ پراپرٹی ہو سکتی ہے، اس ڈیلر کے پاس ہو، بکی نہ ہو، بند ہو عرصہ دراز سے. وہ آباد پراپرٹی ہے، اس میں ایک خاص ایتھنک گروپ جن کا تعلق اس صوبے سے ہی باہر سے وہاں کے لوگ رہتے ہیں، وہ اسکپ. یہ کس نے پڑھایا تھا اس کو انیمریٹر کو یہ بات کہ آپ یہ کر دیں؟ اچھا، یہ اناملی آپ کو بہت جگہ ملے گی پورے شہر میں. یہ پک اینڈ چوز کرنے والی اناملی بھی ملے گی آپ کو، اور اومیشن بھی ملے گا. اچھا، اومیشن نہ یہ صرف کراچی میں اومیشن نہیں، کئی جگہ اور بھی اس کے امکانات ہیں. حیدرآباد میں بھی گراسلی اومیشن ہے. اس کا موٹا سا اصول وہی ہے، ٹریجری ورسز نان ٹریجری ایریاز کو مارک کر لیں آپ، یہ آپ کو نظر آئے گا ٹرینڈ. میں نے کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، نہ کوئی بات کر رہا ہوں پولیٹیکل، ایریا کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایریا ہے اس میں یہ ہے، اور یہ ایک دوسرا ایریا ہے اس میں یہ ریپریزنٹیشن ہے. دونوں ایریاز میں ایک خاص طرح کا ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ٹرینڈ جو ہے آپ اتفاقی تو نہیں ہو سکتا، اتفاقی حادثاتی تو نہیں ہو سکتا یہ ٹرینڈ کہ ایسے ہی ہو گیا. یہ ٹرینڈ پلانڈ ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے سیبوتاج کرنے کے لیے ہو، اس کا امکان بھی ہے. یہ غفلت بھی ہو سکتی ہے، بہت ساری اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ آپ انومریٹر سے پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں ہو رہی تھی انومریشن. میرے گھر پر انومریٹر جو ہے حیدرآباد میں رات کو آئے سحری سے کچھ پہلے، اچھا پورے محلے میں، اور وہ حیدرآباد میں ہمارا گھر بلاک کا آخری گھر ہے، گلی وہاں ختم ہو جاتی ہے، تو انہوں نے سب سے آخر میں ہمارا گھر کیا. وہاں پر میرے والد نے کمرے میں میرے وہ اسسٹنٹ کمشنر بھی آپریشنز کو مانیٹر کر رہے تھے کہ دن میں گرمی بہت ہے تو وہ رات میں آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو وہ اسسٹنٹ کمشنر بھی خود آئے تھے، اور سینسس آپریشنز کے جو سپروائزر ہیں، میرے والد نے وہاں میرے کانوکیشن کی تصویر لگا رکھی کمرے میں. وہ انہوں نے دیکھا یہ ڈاکٹر عاصم کا گھر ہے، تو وہ وہاں انہیں بٹھایا کافی دیر. ہی واز ویری ہیپی. تو وہ کاؤنٹنگ وغیرہ ہوئی. انہوں نے یہ بات بتائی کہ جی دن میں یہ پرابلم آ رہا ہے. کراچی اور حیدرآباد میں ایک پرابلم اور ہوا کہ یہاں پر بلدیات کے الیکشنز ہو رہے تھے، تو تاخیر سے شروع ہوئی مردم شماری. یہ جو عملہ تھا یہ انگیج تھا،
دوسرے اپنے امور میں، بلدیاتی امور میں. یہ ایک کیس اسٹڈی ہے حالیہ الیکشنز کی. اس میں کانسٹیچوئنسیز 25 کانسٹیچوئنسیز ٹیبولیٹ ہوئی ہوئی ہیں اوپر. دیکھیے جو میں نے شروع میں بات کی میڈین ووٹر کی، اگر میڈین آپ کی ایج 18 سال یا 20 ہے تو آپ کا 50% آبادی کا پول ووٹر ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. حقیقت میں کچھ لوگوں کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، کچھ لوگ 18 سال کے ہوئے الیکشن کے وقت تک ان کا ووٹ رجسٹر نہیں ہوتا. اسے آپ ریشنلائز کر لیں، ریشنلائز نارمل، وہ 40% ہے یا 35% ہے. لیکن یہ کانسٹیچوئنسیز ود لو ریشو آف ووٹر، یہاں ٹریجری بینچز جیتی ہیں جہاں پر ووٹر 3% ہے، 2% ہے. ایک کانسٹیچوئنسی میں 1000 2000 ووٹرز ہیں. آبادی بھی جو ہے ان کانسٹیچوئنسیز کی انتہائی کم ہے، غیر معمولی حد تک کم ہے. اچھا یہ دیکھیے کانسٹیچوئنسیز ود، یہاں پر دیکھیے 5% ووٹر ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ کہ 95% افراد ادر دین ووٹرز 18 سال سے کم عمر ہیں. 6% بھی نہیں ہو سکتا ووٹر، 94% لوگ 18 سال سے کم عمر ہیں. یہاں پر دیکھیے 105%، یہ اپوزیشن جہاں پر ہے یہ 105% ہے ووٹرز، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ساری انیملی جو ہے، اس انیملی سے کچھ گینز اور حاصل کیے جاتے ہیں، یہ چیزیں اس طرح سے پلان کی کر کے. تو اگر ٹرو کاؤنٹ ہو جائے گا تو یہ اس طرح کا معاملہ کرنا بہت مشکل ہے. پاکستان کا جو آئین ہے، سوشل کانٹریکٹ جو ہے، وہ ان تمام چیزوں کا مداوا نہیں کرتا. جب دنیا میں سلیوری ختم ہو رہی تھی اور سلیوز کو رائٹس دیے جا رہے تھے تو سلیوز کے لیے رائٹس کا سسٹم یہ تھا کہ 2 سلیوز مل کر ایک ووٹ کاسٹ کریں گے، 2 سلیوز ایک ہی کانسٹیٹوئنسی کے. پھر گریجولی یہ فیز آؤٹ کر دیا انہوں نے. اب ہم جو ہے دنیا نے، مہذب دنیا نے جو وقت کے ساتھ سیکھا ہے 200-300 سالوں میں الیکٹورل پروسیس سے، ہم اس سے پیچھے جا چکے ہیں. اپوزیشن جن کانسٹیچوئنسیز پر جیتی ہے، بعض ایسی کانسٹیچوئنسیز ہیں جہاں پر 6 ووٹ مل کر ٹریجری بینچز کا 1 ووٹ ہے. ہم وہ سلیوری والی لائن سے بھی پیچھے چلے گئے. تو ہمارا جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کا مطلب نان پارٹیسپیٹری ہو گیا ہے اس سارے معاملے کے نتیجے میں، کیونکہ ہمارے آئین نے کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے. آپ کے آئین میں ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے آپ کو پورا سوشل کانٹریکٹ ریوائز کرنا ہے. آپ کتنی بھی بہترین پلاننگ کر کے، کتنا بھی بہترین ڈیجیٹل ایک انڈیویجول کو آپ جیو ریفرنسڈ کر دیں، پھر بھی اس سسٹم کو یا کسی بھی اور سسٹم کو سیبوتاج کیا جا سکتا ہے آن اینی کنسیڈریشنز. تو یہ بڑی پرابلمٹک بات ہے. دیکھیے اب یہ کچھ ریزلٹس میں دکھاتا ہوں. سندھ جو ہے 1951 میں تقریباً 60 لاکھ تھی سندھ کی آبادی، اور اب یہ ایکسپونینشلی آپ دیکھیے کرو ایسے جا رہا ہے. شروع میں کرو کا جو گروتھ ہے وہ ریلیٹیولی اتنا اسٹیپ نہیں ہے، لیکن اب اسٹیپ بہت زیادہ ہو رہا ہے کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو گریجول بیس ہے، اتنا زیادہ اسٹیپ ایک دم نہیں ہوتا کرو پاپولیشن گروتھ میں. یہ جو شروع میں جس طرح سے بڑھنا شروع ہوا یہ ایسے ہی بڑھنا چاہیے تھا کرو اپنے نارمل گروتھ ریٹ پر. اب پاپولیشن ڈائنامکس میں جب ہم سوشل ڈیموگرافی کو اسٹڈی کرتے ہیں 2 باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں. اربن شہر جو تجارت کا مرکز ہوتے ہیں، ان شہروں میں سیکس ریشو جو ہے نسبتاً دوسرے شہروں کے مقابلے میں مرد زیادہ ہوتے ہیں سیکس ریشو میں، کیونکہ مرد زیادہ تر مائگریٹ کر کے آتے ہیں. تو کراچی میں یہ ایویڈنس آپ کو ملے گی، حیدرآباد میں بھی یہ ایویڈنس ملے گی. ایسا کم ہوتا ہے کہ مرد نے مائگریٹ کیا ہے تو فوراً ہی اس کے ساتھ پوری فیملی بھی مائگریٹ کرے، لیبر خاص طور پر. سیکس ریشو سے ایک چیز پتہ لگتی ہے ہمیں. دوسری چیز یہ کہ جو بڑے شہر ہیں ان کی گروتھ کو اسٹڈی کرنے کے لیے 2 چیزوں کو اسٹڈی سائملٹینیسلی کرنا چاہیے. ایک نیچرل گروتھ ہوتی ہے آبادی کی، جو ایرتھمیٹک گروتھ ہوتی ہے نیچرل، ٹھیک ہے، جو میں نے بتایا وومن آف ریپروڈکٹیو ایج کے بریکٹ میں جو ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے، جو میٹرک نہیں ہو سکتی، یعنی 2 سے 3 یا ڈپلیکیٹس یا ٹرپلیکیٹس ہو سکتے ہیں. تو یہ ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے 2% سے 3% سے، اس طرح ہو سکتی ہے یہ ملٹیپلیکیشن، یا 1.5% سے. نیٹ آف ڈیتھ ریٹ، ٹھیک ہے. ایک اور گروتھ ریٹ ہوتا ہے ایگزوڈس گروتھ، جو مائگریشن کے فیکٹر کا گروتھ ریٹ ہوتا ہے. تو جب ہم شہروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو مائگریشن کا گروتھ ریٹ ایڈ کر لیتے ہیں نیچرل گروتھ ریٹ میں، تو شہروں کا ایکچوئل گروتھ ریٹ آ جاتا ہے کہ شہر کا ایکچوئل مائگریشن سے کیسے گرو کر رہا ہے، اور یہ مائگریشن کا امپیکٹ بھی ہے. اب ایک بڑی غیر معمولی بات ہوئی ہے 2017 کے سینسس میں. 1951 سے لے کر، بلکہ میں یہ بتاتا ہوں 1851 سے لے کر آج تک ہمیشہ کراچی شہر کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ رہا ہے سندھ کے ایوریج اوسط گروتھ ریٹ سے. یہ تمام مردم شماریوں کا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے، تو یہ ہمیشہ زیادہ رہا ہے. اب
2017 میں 200 سالہ ہسٹری ہے, 200 سالہ ہسٹری کیسے ریورس ہو گئی؟ 2017 میں یہ گروتھ ریٹ سندھ کے اوسط گروتھ ریٹ کے برابر آ گیا. یہاں سے پتہ لگتا ہے انڈر کاؤنٹنگ کا. اس کا مطلب مائگریشن رک گئی, اور یہاں کی ٹریجری بینچز کے لوگ دن رات کہتے نہیں تھکتے کہ اس پر پورے پاکستان سے پریشر ہے. اب ڈیٹا کیا ثابت کر رہا ہے؟ جو مردم شماری آپ کے انومریٹرز نے کی ہے وہ کیا ثابت کر رہی ہے؟ دیر از نو مائگریشن ایٹ آل. آبادی اپنے نیچرل اس پر گرو کر رہی ہے, مائگریشن ہے ہی نہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسے شہروں کا گروتھ ریٹ ایوریج گروتھ ریٹ کے برابر آ جائے. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں پتہ لگتا ہے. کچھ چیزیں فزیکل ویریفیکیشن ہوتی ہیں. میں جو ہے یہ دعوے سے یہ بات کہتا ہوں, 2017 کا جو سینسس ہے, میں وہ پہلا شخص تھا کراچی میں پاکستان میں جس نے اس کی گراؤنڈ ٹروتھنگ کی تھی. 2017 کے سینسس کی میں نے جب ریزلٹس پبلک ہو گئے تھے تو مختلف بلاکس آئیڈینٹیفائی کر کے, ان کی باؤنڈریز آئیڈینٹیفائی کر کے, جو اناملس بلاکس ہیں ان سب کو مارک کیا اور ان بلاکس کو فزیکلی وزٹ کیا. کووڈ میں تو بہت ٹائم تھا تو میں پیدل پورے کراچی میں گھومتا رہا ہوں, بہت ایک علاقے سے دوسرے علاقے, اور میں نے فزیکل ویریفائی کیا. پھر میں نے اس پر ایک نوٹ لکھا اور مضامین کی ایک سیریز لکھی. وہ مضامین کی سیریز 2 سیاسی جماعتوں نے پوری کاپی کرا کر وہ سپریم کورٹ کے مقدمے میں ایز اے نیچر لگا دی کہ یہ دیکھیے. اور اس میں کیونکہ ریزلٹس پبلش ہوئے, ٹیبلز کے اندر بتایا گیا نا اس بلاک میں. یہ میرے گھر جو ہے اس کے بالکل سامنے بہت ہی ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے, اس کا نام ہے بلاک 15, جہاں پر PIA پلانیٹیریم میں ایک پرانا سا جہاز کھڑا ہے. یہ علاقے میں بہت کم گھرانے رپورٹ ہو رہے تھے, فقط 13-14 گھرانے. یہ میرے لیے بڑی الارمنگ بات ہے. یہ جگہ پوری آباد ہے, کوئی غیر آباد جگہ نہیں ہے. میں یہاں پر فزیکلی گیا, پوری جس کی جو ڈیمارکیشن تھی, بینگلورز کاؤنٹ کیے, فلیٹس کاؤنٹ کیے, ساری چیز. تو آئی اینڈڈ اپ ود اے فگر آف ہاؤس ہولڈ سائز 286. پھر یہ کیس گیا کاؤنسل آف سپریم کورٹ میں اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں. یہ اپروول نہیں ہوا, اور اس کے اپروول نہ ہونے کے بعد اس پر ایک فیصلہ دیا سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے, اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ 5% بلاکس کی ویریفیکیشن کرائی جائے. وہ پروسیس نہیں ہو سکا. پھر نیکسٹ کمیٹی میں کو جو 6 مہینے بعد ہوئی, جس انہوں نے کہا کہ 2% پر ریسٹرکٹ کر لیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے. لیکن ٹائم بہت لیپس ہو چکا تھا. 2% ویریفیکیشن 1 سال کے اندر اندر ہوتی ہے اور فوراً ہوتی ہے, کیونکہ ملٹیپلیکیشن سائیکل ٹیکس اباؤٹ 40 ویکس. تو آپ کہیں جائیں گے تو 40 ویکس اگر گزر چکے ہیں, یا اس 2 40 ویکس کے اسپینس گزر چکے ہیں, تو وہاں پر نئے بچے جو ہے وہ آ چکے ہوں گے. تو یہ بہت غیر معمولی سچویشن تھی. یہ 2023 کا بھی جو سینسس ہے, اس کا بھی میں نے فزیکل ویریفیکیشن کیا بہت سے بلاکس میں جا کر, حیدرآباد میں. یہاں پر بالکل ملتا جلتا پرابلم یہاں آپ کو ملے گا, بالکل ملتا جلتا پرابلم. مجھے مختصر کرنے کو کہا گیا, مجھے زیادہ بولنا بھی نہیں چاہیے ویسے, تو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں. بعد میں کوشچن آنسر میں اگر کوئی بات ہوگی تو میں کلیریفائی کر دوں گا. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم صاحب, آپ کی پریزنٹیشن یقیناً ہم سب کے لیے کافی نالجبل تھی, اور ہم نے اس میں سے لرن کیا. اور یہی کہ باقی کچھ گفتگو جو ہے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم محدود ہے اور ابھی 2 اسپیکر اور ہیں, پھر لوگوں نے بھی بات چیت کرنی ہے. تو اب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب ہمارے توحید بھائی ہیں, محمد توحید صاحب. یہ مختلف جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, IBA ہے, اس کے ساتھ دوسری یونیورسٹی ہیں, فیکلٹی ممبر کے طور پہ وہاں ٹیچ کرتے ہیں LAD میں بھی, اور یہاں URC میں جو ہمارا کمیونٹی آرکیٹیکٹ کا کورس ہے اس کو بھی یہ لیڈ کرتے ہیں, اور مختلف چینلز پہ بھی یہ مختلف جو ہمارے شہر کے ایشوز ہیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد توحید. بہت شکریہ زاہد صاحب. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں URC کا کہ ایسے فورم کا انعقاد بیسکلی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کی جانب سے تو کمیونٹیز کو انگیج نہیں کیا جاتا, جبکہ یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جب جیسے یہ سینسس کی ایکٹیویٹی جب شروع کی جا رہی تھی تو اس وقت مختلف کمیونٹیز کو انگیج کر کے ان کے ساتھ میں باہمی مشاورت اس انداز میں کہ ان کو مطلع کیا تھا کہ جی سینسس کیوں ضروری ہے. جیسے کہ ڈاکٹر عاصم نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا, تو شاید ہمارا جو پارٹیسپیشن جو لیول ہے وہ شاید ڈفرینٹ ہو جائے.
تو بہرحال URC ایسے ہی فورم کا انعقاد اس مقصد کے لیے بھی کرتا ہے کہ وہ معلومات جو شاید حکومتی حلقوں تک ہیں یا اکیڈمیا تک ہیں اس کو جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچایا جائے اور عام لوگ اس پر ڈسکشن کر سکیں. سب سے بنیادی بات تو چونکہ آج مردم شماری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو مردم شماری کا جو بنیادی ہدف ہے اگر ہم کہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک مخصوص مدت کے دوران میں جو آبادی ہے اس کی درستگی کے ساتھ گنتی کرنا. ہمارے یہاں کہ گنتی کا عمل تو ہو رہا ہے لیکن اس میں درستگی کا ایلیمنٹ کس حد تک ہے یہ ایک کوشچن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات جیسا کہ ڈاکٹر عاصم نے بتایا بالکل وسائل کی تقسیم ایک بنیادی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ انتخابی حلقوں کی حد بندی ایک بنیادی مسئلہ ہے. اچھا اگر ہم میڈیا کو دیکھیں تو میڈیا کی حد تک یہ دو معاملات بہت زیادہ سامنے آتے ہیں جس میں خاص طور پر جو الیکشن ریلیٹڈ یا جو الیکشن یا پھر کہہ لیں اسمبلیز کی جو سیٹ کی ایلوکیشن ہے یا کانسٹیٹیوئنسیز کتنی ہونی ہے اس کو زیادہ لنک کیا جاتا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مردم شماری جو ہے ایک سماجی اور معاشرتی مسئلہ زیادہ ہے. اب وہ کیسے ہے یہ ہم آگے بات کریں گے. اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ مردم شماری کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے معیار زندگی کا اندازہ لگایا جائے. پھر جب معیار زندگی کا اندازہ ہم لگا لیں گے تو اس کے حساب سے عوامی خدمات کی فراہمی کا اس وقت اسٹیٹس کیا ہے اور آنے والے وقتوں میں لوگوں کو کس انداز میں کس طرح کی عوامی خدمات فراہم کی جا سکتی ہیں. تو مستقبل کی جو پلاننگ ہے اس میں بھی یہ ہیلپ کرتی ہے. پوری دنیا میں جتنے پلانرز ہیں جتنے لوگ ہیں ماہرین ہیں وہ مردم شماری کے ڈیٹا سے ہی جو ہے وہ آئندہ کے لیے پروجیکشن لیتے ہیں آئندہ کے لیے پلاننگ بناتے ہیں. جبکہ ہمارے یہاں مردم شماری کو کافی حد تک مخصوص کر دیا گیا ہے صرف پولیٹیکل موو کے ساتھ میں اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اچھا جی یہ پولیٹیکل کوئی بہت بڑا پولیٹیکل مسئلہ نہیں. یہ ایک بنیادی انسانی سماجی معاشرتی مسئلہ ہے جو آپ کے اور ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. اچھا اس میں مردم شماری میں بنیادی سوال یہ ہوتا ہے دیکھیں کہ کسی خطے میں کسی ملک میں کسی شہر میں کسی کہہ لیں ایک لوکل ایریا شہر سے چھوٹی آبادی کہہ لیں آپ اس کو اس میں کہ ہم کون ہیں. ٹھیک ہے. ہم کتنے ہیں. ہماری صنف کیا ہے. ہمارے درمیان کتنے لوگ ایسے ہیں جو پرسن وتھ ڈفرینٹ ایبلٹیز والے ہیں. تو ان کے لیے یعنی کہ ہر صنف کے لحاظ سے کس طرح کی ہمیں سہولیات چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایج کے لحاظ سے کس طرح کی سہولیات چاہیے. سب سمجھنا ساری چیزیں پوری دنیا مردم شماری سے سمجھتی ہے. ہمارا یہ ڈیٹا جو ہے وہ اتنا سامنے ہی نہیں آتا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے 2017 میں جب مردم شماری ہوئی تو 4 سال بعد وہ ڈیٹا جو اس کی ڈسٹرکٹ بک بنتی ہے وہ 4 سال بعد تو وہ پھر سامنے آئی. ڈیجیٹل مردم شماری میں ایک بات بہت اچھی رہی جو کہ پازیٹیو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ ٹائملی ہمیں پتہ چلتا رہا کہ اب جو ہے ہمارا اکاؤنٹ کہاں تک پہنچ گیا. ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب مردم شماری کی پوری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد 3 مہینے 4 مہینے بعد پہلا ایک فگر آئے گا. کہا جائے گا ابھی یہ بہت ہی انیشیل اسٹیج کا فگر ہے ابھی اور کام ہو رہا ہے اس پہ. تو ایٹ لیسٹ یہ آئیڈیا ہونا شروع ہوا کہ اچھا کہاں جو ہے وہ اچھا مردم شماری کے 2 فیزز ہوتے ہیں. پہلا فیز جو خانہ شماری کہلاتا ہے جس میں صرف یہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ گھرانے کتنے ہیں. اب گھرانوں کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے. پہلے اگر ان سے بھی پوچھا جائے کہ جی آپ ایک گھرانے کی تعریف کس طرح سے کرتے ہیں تو ایک بنیادی مطلب ہر انومریٹر سے بھی پوچھیں آپ تو وہ ہر ایک الگ طرح کا جواب دے گا. میرے گھر پہ آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں جی آپ کے یہاں کتنی فیملیز ہیں. اب شاید میری اپنی فیملی کی انٹرپریٹیشن یہ ہو کہ ایک کچن ہے تو ایک فیملی ہے بات ختم ہو گئی. یا شاید میرے پڑوس میں اگر جو ہے وہ 4 میرڈ کپل رہتے ہیں تو ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہو کہ ایک میرڈ کپل جو ہے ایک فیملی ہوتا ہے. یعنی آپ اپنے سوال کو اس طرح نہیں پوچھ رہے جس طرح سوال کیا جانا چاہیے اور جو جواب آ رہا ہے آپ اس کو نوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہاں سے ایک بنیادی پرابلم شروع ہوتا ہے. یعنی آپ نے سوال نامہ جو ڈیزائن کیا وہ کس طرح کیا. اس سوال نامے کو کیا مختلف ماہرین سے مختلف یونیورسٹیز کے ہیڈ سے جو ڈیموگرافی اور اس پاپولیشن پہ کام کرتے ہیں کیا ان سے انڈورس کیا ان سے بات چیت کی گئی. کیا دوسرے ممالک میں جو انڈیکیٹر استعمال ہوتے ہیں ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا آج اس کا آپ سینسس کا فارم اٹھا کے دیکھیں جی بہت سارے ویریئنٹ ہیں بہت ڈیٹیل ہے. ہم کیا کر رہے ہیں 1998 میں جو سینسس کیا تھا جو اس میں ویریئنٹ تھے ہم نے اس کے پیرامیٹر کو اور مزید جو ہے کم کر دیا اور مزید ہم کم کی طرف جا رہے ہیں. تو یعنی کہ سوال نامے میں ہمیں تو زیادہ مسائل ملے جس سے ہمیں یہ لگا کہ آنے والے وقتوں میں اس سے جو ڈیٹا حاصل ہوگا وہ ہمارے لیے شاید اتنا کارآمد نہ ہو کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آبادی کا سائز اس کی تقسیم اور اس کی خصوصیات اگر یہ قابل اعتماد معلومات ہیں تو آنے والے وقتوں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر قابل اعتماد نہیں ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی وہ کچھ شامل کیا کچھ نہیں کیا انومریٹر اپنی مرضی سے شامل کر رہے ہیں تو وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے اس سے ہم
آنے والے وقتوں کے لیے جو ہے وہ کوئی پلان یا کچھ نہیں کر سکتے. اچھا ایک اور چیز, میں نے درمیان میں کچھ موقع ملا, میں نے یونائٹڈ نیشن کی باقاعدہ گائیڈ لائن ایک کمپلیٹ بک ہے جو کہ ٹائملی اپڈیٹ بھی کرتے ہیں اسی سینسس, پاپولیشن سینسس, ہاؤسنگ سینسس, مختلف طرح کے سینسس کے حوالے سے دیکھنے کا موقع ملا. اس میں ایک چیز انہوں نے کہا کہ جی جو مردم شماری کا جو مدت ہے وہ اور کس ٹائم پیریڈ میں کی جا رہی ہے وہ بہت اہم ہے. اب اتنی بڑی ایکسرسائز آپ نے کی پورے پاکستان کے لیول پہ, وہ ایکسرسائز ہے جس کو آپ دوبارہ سے کہیں کر لیں تو یہ فوری ممکن نہیں ہے. اس پہ ایک بہت بڑا سرمایہ لگا, بہت بڑی مین پاور لگی, سب کچھ. رمضان کا مہینہ جو کہ ہمارے ریجن میں ایک الگ پیٹرن ہوتا ہے, ہر ایک کا جو سمجھ لیں شیڈیول ہوتا ہے وہ ایک شفٹ ہو چکا ہوتا ہے. اس میں انوویٹر کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج رہا کہ وہ بھاگ دوڑ کرے اس انداز کی فیلڈ میں, اور جو رسپونڈنٹ تھا اس کے لیے بھی مشکل رہا کہ وہ آدھا گھنٹہ نکال کر ان کو جو ہے وہ جوابات دے سکے. تو اب یہ نہیں پتا کون لوگ تھے جنہوں نے رمضان کے مہینے کو اور مردم شماری کو لا کر اوور لیپ کیا, جبکہ مجھے جو ان کی یو این کی گائیڈ لائن سمجھ آیا کہ اگر ہمارے کانٹیکس میں وہ کہیں گے جی رمضان میں ایکسرسائز نہیں ہو سکتی کم سے کم. پہلا بنیادی مسئلہ تو جو مجھے لگا تو میں نے آپ سے شیئر کیا, اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پھر وہ سامنے آئے. اچھا اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو مختلف ایکٹ ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی 59 کا ایکٹ ہے, شماریاتی ایکٹ ہے, پھر 1991 کا 2011 کا جو ایکٹ آیا جنرل شماریات ایکٹ, اس میں جہاں اور چینجز آئی, ایک چینجز یہ آئی اس سے پہلے مردم شماری ایک 10 سال کے بعد ایک ایکٹیویٹی تھی, لیکن اس ایکٹ میں اس کو تبدیل کیا گیا اور کہا گیا کہ کوئی بھی حکومت جب چاہے مردم شماری کرا سکتی ہے, جس کی وجہ سے آج ہم یہ جو مردم شماری ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی وش تھی کہ مردم شماری کرائی جائے, اس لیے مردم شماری کرائی جا رہی ہے. یعنی اب جو حکومت جس ٹینیور میں سمجھے گی اس کو بہتر وہ جب کروا لے گی. ایک تو مسئلہ آپ یہ بھی سمجھیں, اور ہم آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں چیزیں پولیٹیکل اینگل سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں ریدر دین کہ اس کو ڈفرینٹ جو آسپیکٹ ہیں, چاہے وہ پلاننگ ہو, چاہے وہ سوشل ہو, کلچرل ہو, اس سے دیکھا جائے. تو ایک تو مسئلہ یہ آیا. پھر ایک بنیادی مسئلہ مردم شماری کا طریقہ کار. پوری دنیا میں مردم شماری کے مختلف طریقہ کار وضع کیے گئے, اس کو انہوں نے اپنے طور پر نام دیے, جیسے کہ ایک کو کہا ڈی فیکٹو, ایک کو کہا ڈی جور. اچھا پہلے ہم بات کریں اگر ڈی فیکٹو جو طریقہ کار ہے, اس میں یہ کہا گیا کہ جو مردم شماری کے دن جو لوگ جہاں موجود ہوں ان کو وہاں گن لیا جائے, ایک مخصوص مدت میں جو لوگ جہاں موجود ہوں ان کو گن لیا جائے. لیکن یہ طریقہ کار ہماری اس وقت جو مردم شماری ہو رہی ہے 2023 میں, اس میں یہ طریقہ کار جو ہے وہ اختیار نہیں کیا گیا, بلکہ جو دوسرا طریقہ کار ہے جس کو ڈی جور کہا جاتا ہے یہ اس پر گئے. اس میں کیا ہے کہ لوگوں کو ان کی معمول کی رہائش کے مطابق گنا جائے. اب معمول کی رہائش, چونکہ اب معمول کی رہائش کہاں سے لی جائے گی, وہ تو لی جائے گی یا تو نادرا کے ایڈریس سے. اب نادرا پہ معاملہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ایڈریسز اس طرح ہیں کہ وہ ان کا مستقل پتہ جو ہے وہ ان کے آبائی علاقے کا ہے, اور وہ اگر کہیں اپنی کسی ضرورت, تعلیم یا روزگار کی ضرورت کے تحت کسی اور شہر آئے ہوئے ہیں تو ان کا جو ہے وہ پتہ وہ لکھا ہوا ہے. اچھا بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کا وہ جو یعنی کہ کہہ لیں ٹیمپریری ایڈریس تک نہیں لکھا ہوا, ان کے تمام ڈاکومنٹ جو ہے وہ ان کے آبائی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو اب یہاں تو ایک مسئلہ. اچھا جو ایرومینیٹر ہے وہ عام طور پہ ہم نے بھی دیکھا وہ ٹیچرز تھے, اسکول ٹیچرز تھے, ان کے لیے پی بی ایس نے یہ رول وضع کیا کہ وہ یہ سوال پوچھیں گے کہ جی آپ جو ہے وہ پچھلے 6 مہینے سے یہاں موجود ہیں اور کیا آپ اگلے 6 مہینے تک یہاں موجود ہوں گے. یہ 2 سوالات رکھے گئے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اب جواب دہندہ پر مشتمل ہے کہ وہ جو ہے وہ جو جواب دے. انوویٹر کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے اس کو جج کرنے کی کہ یہ اگلے 2 مہینے میں چلا جائے گا یا 2 سال سے ہے یا 10 سال سے ہے. جیسا جواب آئے ویسا وہ لکھ لے, اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی. تو یعنی یہ ایک اور طرح کا گیپ آیا جس سے بہت سے لوگ اس وجہ سے رہ گئے. پھر بہت جگہوں پہ یہ سلسلہ سامنے آیا, جیسے کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں وہ ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں, ان کی جو میڈ ہے وہ اپنی فیملی سمیت 10 سال سے یہیں رہتی ہے ان کے جو سرونٹ کوارٹر میں. اس نے بتایا کہ جی انہوں نے کہا جی اس کو بھی کاؤنٹ کریں. انہوں نے کہا یہ کہاں سے ہیں, آزاد کشمیر سے. NIC دکھائیں, اس پہ تو آزاد کشمیر کا ایڈریس ہے. اچھا جی ان کے کہنے کے باوجود انہوں نے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا. وہ کہتے رہ گئے بھائی یہ 10 سال سے یہ جائے گی نہیں واپسی, یہیں رہے گی, اس کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا. اچھا بحریہ یونیورسٹی میں انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتا ہوں میں, تو ہم بچوں سے ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ آج کی نسل کو یہ پتہ چلے یہ مسئلے کتنے اہم ہیں. تو ان سے سب سے میں نے پوچھا, ایک کلاس تھی کوئی 30 کی کلاس میں نے پوچھا, تو تقریباً اس میں جو 1/4 اسٹوڈنٹ جو تھے وہ ایسے تھے جن کے ڈوئل ایڈریسز تھے, یعنی ایک کراچی کا ایک باہر کا. تو ان میں سے 70% نے کہا جی ہمارے پاس تو آئے نہیں وہ سرے سے, بات ہی ختم.
وہی ایڈریس والا مسئلہ آ گیا. تو کس نے ان کو یہ سکھایا کہ بھائی یہ ایڈریس پہ جا کے, اچھا وہ بچے وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم شروع سے کراچی میں ہی رہتے ہیں, ہمارے آبا و اجداد کا ایڈریس وہاں کا ہے, ہمارے ایڈریسز وہیں کے چل رہے ہیں, لیکن ہم رہتے کراچی میں شروع سے, ظاہر سی بات ہے. لیکن اب انویٹر کو کس نے یہ بات سمجھائی کہ بھائی ان کے پاس جانا ہی نہیں ہے, یا ان سے بس ایڈریس کے بعد آگے چیز پوچھنی نہیں ہے, تو یہ تو پھر بات وہ 6 مہینے والی بات بھی جو ہے وہ پیچھے رہ گئی. ایک معاملہ یہ سامنے آیا. اچھا کراچی کو ہم دیکھتے ہیں, کراچی ایک کمپوزیشن ہے جس میں لفظ مہاجرین یا موسمی تارکین جو ہیں وہ بھی ہیں. اب 3 طرح کے مائیگرینٹ ہیں. ایک تو وہ کہ جب پوسٹ پارٹیشن 1971, پھر اس کے بعد میں ایک بڑی تعداد ہے جو کہ مختلف پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ یہاں آئے روزگار کے لیے, اپنے تعلیم کے لیے, دیگر حوالوں پر. وہ ہم نے دیکھا وقتاً فوقتاً لوگ آتے رہے, یہ سلسلہ جاری رہا. پھر لیکن ایک اور سلسلہ آیا کلائمیٹ چینج جیسے سینیریو کا جب ہمیں سامنا کرنا پڑا, جب 2010 کا ہم نے فلڈ دیکھا کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شہر کراچی کی طرف بھی آئی, دیگر سیکنڈری شہروں کے ساتھ ساتھ. 2022 کے فلڈ میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس شہر کراچی کی طرف آئی. آج بھی آپ جائیں سپر ہائی وے کے سامنے جو ہے وہ جو آپ کی جھگی جھوپڑی ہے, وہاں پر تقریباً ان کا کہنا ہے 6000 فیملیز ہیں جو وہاں رہتی ہیں. ہاکس بے میں ابھی ہم نے دیکھا وہاں پر تقریباً جو ہے وہ 1000 کے قریب فیملیز ہیں جو وہاں رہتی ہیں, اور وہ 2010 سے یہاں رہ رہے ہیں. ان کے ایڈریسز, ان کے تمام ڈاکومنٹ سب انٹیریئر سندھ کے ہیں. تو جبکہ وہ یہاں رہ رہے ہیں, یہاں کی رہائشی جو سہولیات ہیں جس حد تک موجود ہیں اس سے استفادہ کر رہے ہیں جیسے بھی انداز میں ہیں. تو لیکن وہ گیپ, ایک ڈیٹا کا گیپ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اب ہم ماضی کے سینسس کو دیکھیں. اب اس وقت لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں, آج جو شہر کی آبادی ہو گئی ہے وہ آ گئی ہے سامنے کہ جی 1,90,00,000 تک کی آبادی پہ ہم پہنچ گئے ہیں. بڑی بہت خوش ہیں ہم. لیکن 2017 کا اگر ہم ایکچوئل فگر دیکھیں تو وہ جو ہے وہ 1,80,00,000 کا فگر پہ تو ہم اس وقت تھے. اس میں سے 20 لاکھ جو ہے وہ ان کو جو ہے لوگوں کو صرف اس بنیاد پر کہ ان کا KPK کا پرماننٹ ایڈریس تھا, اور اس وقت کی جو فیڈرل گورنمنٹ تھی اس کی وش یہ تھی چونکہ وہاں پر جو ہے انہیں وہ ایک تناسب زیادہ چاہیے تھا سیٹس کا, دیگر معاملات, تو کیا جی ان کو جو ہے وہاں پر اٹھا کر شفٹ کر دو, کیونکہ اس وقت جو حالانکہ طریقہ کار جو ہے وہ ڈی جور اور ڈی فیکٹو دونوں کو کمبائن کر کے تھا, لیکن پھر بھی یہ کیا گیا. تو ابھی تو ہمیں لگ رہا ہے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کو صرف اس بنیاد پر نہیں کہنا گیا کہ شاید یہ لوگ وہاں گن دیے گئے ہوں, تو ماضی سے بھی یعنی ہم نے سبق نہیں سیکھا. تو ہم یہ دیکھیں اگر آج ہم 1,90,00,000 پر کھڑے ہیں, چلیں میں کہتا ہوں 1,80,00,000 اس وقت تھی, چلیں یہ بھی آپ کہہ لیں, تو کیا صرف اتنا سا ڈفرینس آیا؟ اگین وہ بات ہے, پھر سوالات وہی آئے تھے کہ پھر ہم 2.5 کروڑ ہیں یا ہم 3 کروڑ ہیں. یہ بات تھوڑی سی مناسب لگتی ہے. سیزنل مائیگرینٹس کی بات ہم نے کی, اس کے علاوہ افغان مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. مجھے نہیں لگتا افغان بستی میں کہیں پہ آپ کو جو ہے یہ مردم شماری کے نمبر لکھے ہوئے نظر آئے یا ان کو کسی طور پہ کاؤنٹ کیا گیا. پھر ایک اور چیز ہم نے بارہا PBS والوں سے, ان کا ٹویٹر ہینڈل بھی بہت ایکٹیو رہا اس دوران میں, دیگر چیزیں بھی, ہم نے کہا جی بے گھر افراد کے لیے آپ کے پاس پیٹرن کیا ہے, آپ کیسے چلیں, جس کے پاس کوئی اسٹرکچر ہے آپ کہتے ہیں ہم نے وہاں پہ جا کے ایک نمبر لگایا, وہ بھی نمبر ہمیں نظر نہیں آ رہے. PCHS میں ہمارے کولیگ رہتے ہیں, ان سے ہم نے پوچھا, بولا جی ہمارے گھر نہیں آئے, PCHS بلاک 2. یعنی اس طرح بہت ساری جگہوں پر ایسی چیزیں ہائی لائٹ ہوئی. فیڈرل بھی ایریا میں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں, ان کے گھر نہیں آئے, انہوں نے ایک ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمپلین کی, تو اسی شام کو اسسٹنٹ کمشنر آفس کے 2 اہلکار آتے ہیں, آپ نے ہماری کمپلین کیوں کی؟ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو کہ لوگوں نے ہمیں باقاعدہ طور پہ بتایا کہ یہ سلسلے ہیں. یعنی اسسٹنٹ کمشنر چونکہ ان کو جو ہے وہ سر کہہ لیں پرووائڈ کر رہے ہیں, ہیلپ سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, تو ان کے آفس سے 2 لوگ آئے تھے کہ آپ نے ہماری کمپلین کیوں کی. اس نے کہا بھائی میں نے یہ کہا کہ ہمیں کاؤنٹ نہیں کیا گیا, آپ ہمیں کاؤنٹ کر لیں. اور اگر وہ دیکھتے ہیں کوئی شخص ایسا ہے جو کہ تھوڑا سا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ رکھتا ہے یا زیادہ پڑھا لکھا ہے, تو اس کو کہتے ہیں سر ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں. ایک عام شخص کے پاس جا کر اس کو دھمکا رہے ہیں. یہ ایویڈنس مطلب ہمارے پاس اس کے موجود ہیں. تو یہ سلسلے ہیں. اب آ جاتے ہیں یہاں پر کہ مردم شماری تو شروع ہوئی تھی بیسکلی آپ کی 20 فروری کو انہوں نے سیلف انفارمیشن کہی تھی, اور پھر 1 مارچ سے انہوں نے مردم شماری کا عمل شروع کیا, جو کہ 4 اپریل تک کی ٹائم دیا تھا انہوں نے. 3 اپریل کو یہ کہتے ہیں کہ جی شہر کراچی میں 29 لاکھ گھرانے ہم نے شمار کیے, جبکہ یاد رکھیں کہ 2017 کی مردم شماری میں 27,24,000 گھرانے تھے. انہوں نے کہا 29 لاکھ گھرانے, اور کوئی شہر کی آبادی جو ہے وہ 2.5 کروڑ نہیں, 2 کروڑ بھی نہیں ہے, بلکہ آبادی شاید کم ہو جائے گی. یہ پہلا جو بیانیہ ان کا آیا تھا وہ آیا تھا. ٹھیک ہے. اب پھر اس کے بعد میں 4 اپریل کے بعد میں یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی,
اور اس کے بعد والی جو یہ جو کاؤنٹنگ ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 1 اپریل سے پھر وہ نمبر بڑھنا شروع ہوا اور پھر یہ نمبر بتدریج بڑھتا چلا گیا اور سمجھ لیں یہ 29 لاکھ گھرانوں سے ہم 32 لاکھ گھرانوں پر پہنچے. اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی صرف جو ہے وہ 16.23 ملین ہے, وہاں سے ہم جو ہے اب وہ 19 ملین پر پہنچے. تو اس کا اب سوال یہ ہے کہ جب وہ جو آفیشیل اس کی ٹائم لائن تھی اس میں اگر کم گنا گیا تھا, یا تو یہ فگر غلط ہے اب جو آیا کہ جی 1 کروڑ 90 لاکھ, یا پھر اس وقت جو دیا تھا کہ جی 1 کروڑ 60 لاکھ کی آبادی نہیں بڑھی بلکہ الٹا کم ہوگی. تو یہ وہ کون ذمہ دار ہے, وہ ادارے کے کون لوگ تھے جنہوں نے اس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر مزید اور ٹائم دے دیں, ہم 1 مہینہ اور لے لیں بھائی ہم سے, کراچی کی آبادی کو پوری 2.5 اور 3 کروڑ کر دیں, پھر ظاہر سی بات ہے. اگر گننے کا مسئلہ یہی ہے کہ ہر ڈیٹ کے ساتھ میں جو ہے وہ 2 لاکھ 3 لاکھ لوگ اور جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں گھرانے بڑھ رہے ہیں, یہ کون سا انوویشن کا پیٹرن ہے, یہ سمجھ نہیں آیا. پھر انہوں نے کہا جی ہم نے ہر اسٹرکچر کو جیو ٹیگ کیا. دیکھیں جیو ٹیگ جی آئی ایس ٹیکنالوجی کا ڈیٹا تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اس ڈیٹا کو جب آپ ایک ڈیش بورڈ پر دیکھیں تو جہاں گیپ ہوگا وہ گیپ آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ بھائی اچھا جی اگر فرض کریں کہ ہاٹ اسپاٹ میپ ہے, جس طرح وہ آپ کے پاس پارک کا میپ لگا ہوا ہے, درمیان میں جہاں پارک نہیں ہے آپ کو نظر آ جائے گا کہ بھائی یہاں پارک نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو اگر جیو ٹیگ کیا گیا ہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں گیپ تو پتہ چلے. جائز ڈیٹا میں تو آسان ہے. اب یہ 2-3 چیزیں تھیں جو ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی. 10 اپریل کو یہ کہتے ہیں جی ہمیں لگتا ہے کہ جو ہے وہ 30,000 عمارتیں رہ گئی ہیں شہر کراچی میں جو 4 منزلہ ہیں. تو بھائی آپ کی انوویشن کی اسٹریٹجی جو تھی وہ کس انداز کی تھی, آپ نے اس کے لیے پلان کیا کیا تھا؟ اتنا بڑا شہر ہے, اتنی آبادی ہے, اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ پھر اب آ جائیں تھوڑا سا لاسٹ, بالکل میرا کامنٹ ہے, جو ان کا کوشچنر تھا نا, آپ میں سے کتنے لوگوں نے سیلف انوویشن کی تھی؟ اچھا چلیں جو 5-6 لوگ ہیں, اچھی بات ہے. اچھا آصف صاحب نے تو بتایا تھا بالکل کی تھی. اچھا ہو نہیں سکی تھی, وہ بھی گیپ الگ طرح کے تھے, بہرحال ٹھیک ہے. اچھا جب میں نے بھی سیلف انفارمیشن کی تھی ٹو میک این انڈرسٹینڈنگ کہ بھئی یہ سوالات ان کے کیا ہیں, کس طرح سے پوچھ رہے ہیں. تو اس میں جب یہ آگے آتے ہیں, تھوڑا سا آفتاب آگے کرنا ذرا اور آگے دیکھ لو, ہاں یہ اور نیچے آ جاؤ, ہاں ٹھیک ہے. یہ ان کی آؤٹ لائن تھی, شاید یہ بہت زیادہ نظر نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں اس میں ان کے سوالات تھے روشنی کا ذریعہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب روشنی کے ذریعہ شہر کراچی میں 65 سے 70% شہر جو ہے وہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کرتا ہے. کیا روشنی کا کوئی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی الیکٹریسٹی, پھر کہا یو پی ایس سے ہوتے ہوتے جنریٹر, پھر یہ لیمپ پہ پہنچ گئے. اب آپ کو کسی ایک آپشن کو جو ہے چوز کرنا ہے. میں نے لامحالہ الیکٹریسٹی کو ہی چوز کیا, جبکہ میں جو ہے وہ میرے گھر میں 8 گھنٹے اگر لائٹ جاتی ہے تو میں یو پی ایس سولر بھی استعمال کر رہا ہوں, کہیں کوئی جنریٹر استعمال کر رہا ہے, کہیں کوئی اور مینز ہے. یعنی اس میں ملٹیپل آپشن ہوتے ہیں تاکہ ہم مزید جو ہے وہ شہر کو سمجھ سکیں کہ شہر میں کس طرح سے جو ہے یہ لوگوں کے پاس کیا ذریعہ ہے روشنی کا. اچھا پھر آتے ہیں یہ لوگ, انہوں نے ایک سوال ڈالا کہ سورس آف ڈرنکنگ واٹر, وہ آگے موجود ہے, آگے چلیے گا تھوڑا سا اور نیچے آ جائے, اور نیچے, ہاں یہ والا یہ ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں سورس آف ڈرنکنگ واٹر. آپ مجھے بتائیں اس شہر کراچی میں پانی کا جتنا مسئلہ ہے, باقی شہروں میں بھی کم و بیش ہوگا, لیکن اکثر لوگوں کا پینے کے پانی کا ذریعہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور گھر میں استعمال کیے جانے والے دیگر استعمال کے پانی کا ذریعہ مختلف ہوتا ہے. ایک سوال آپ ایڈ کر سکتے تھے اگر آپ سمجھتے کہ اس چیز کی اہمیت ہے. آپ نے پوچھا جی پینے کے پانی کا ذریعہ, پھر اس کے 2 طریقے بتائے کہ آپ گھر کے اندر سے پینے کا پانی لیتے ہیں یا گھر کے باہر سے. اچھا اس کے بعد مزید وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ گھر کے اندر سے لیتے ہیں تو پھر اس کی ایک لسٹ دے دی گھر کے باہر سے. لیکن میرا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ میں گھر میں دیگر ضروریات کے لیے جو پانی استعمال کرتا ہوں اس کا ذریعہ کیا ہے, اس کی تو آپ نے بات ہی نہیں کی. کل کو ہم پینے کے شہر کے پانی کے حوالے سے ہم کوئی کام کرنا چاہیں تو ہمارے پاس صرف یہ ڈیٹا موجود ہوگا. ٹھیک ہے, ایک ڈیٹا کا گیپ اور یہ آ گیا. پھر طریقے 2 چھوٹی چیزیں اور ہیں. جب یہ ہاؤسنگ مٹیریل کی طرف آتے ہیں اور نیچے آئیے گا, اور ان کے پاس اور ہاں یہ اس لیے ان کے پاس ایک سوال ہے کہ جی گھروں کی چھت جو ہے وہ کیسی ہوگی. اب چھت سے متعلق جہاں سوال کر رہے ہیں, دیکھیں اس وقت ہیٹ ویو, ہم آپ سب ابھی آئے, شدید گرمی ہے, ابھی ہم یہ آر سی سی کے نیچے بیٹھے ہیں تو ہمارا تھرمل جو سینس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اگر ہم لوگوں کو ٹین کی چھت کے نیچے بٹھا دیا جائے تو ایک تھرمل کمفرٹ ہمارا ڈیفرنٹ ہو جائے گا, تھرمل سینس ڈیفرنٹ ہوگی. انہوں نے کیا کیا,
सीमेंट की शीट और आयरन शीट को एक साथ क्लब करके एक कैटेगरी कर दी, मसला ही ख़त्म। यानी उनके नज़दीक ये मसला ही नहीं है कि कौन लोग ऐसे हैं जो शदीद टेम्परेचर में जो है वो आयरन शीट के नीचे गुजारा कर रहे हैं, कौन ऐसे हैं जो कि सीमेंटेड शीट के नीचे हैं। दोनों में फ़र्क है, दोनों के थर्मल रेट में फ़र्क है, उसको नहीं समझा उन्होंने। इसी तरह दीवारों की जब वो बात करते हैं तो दीवारों के सवाल में जो है वो हमारे यहाँ जो है वो जो मटेरियल है वो ये ब्रिक्स हैं। आप अंदरूनी सिंध में जाएं, वहाँ पे वो भट्टे वाली ईंटें होती हैं, दोनों का जो है वो थर्मल एक्सपीरियंस डिफरेंट है, उसको एक साथ मर्ज कर दिया। तो हमने ये देखा कि उनके सवालात में भी जो है वो इस तरह के बहुत सारे गैप्स मिले, जिससे कल को आने वाले वक्तों में जो क्लाइमेट चेंज जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसको हम कॉम्बेट नहीं कर सकते उस डेटा के ज़रिए से। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी, क्योंकि हमने देखा कि ये डेटा सेट वो होता है जो कि शहरों के मुस्तकबिल का तयन करने में मदद देता है, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि ये डेटा उसी तरह है कि नामुकम्मल सवालात और नामुकम्मल जवाबात के साथ ऐसी का ऐसी रह जाएगा। वो एक अलग बात है कि फिगर हमारा कम है या वो अंडर काउंट किया वो, लेकिन जो डेटा मिलेगा भी वो भी क्या काबिल इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। तो हमें तो नज़र ये आता है कि उसमें भी उतनी ज़्यादा हमें जो है शायद जो है मालूमात ना मिल सके जिससे शहर को सही मायनों में चलाने में और आने वाले वक्तों के मसाइल से निपटने में मदद मिलती है। तो बस मुझे ये बात करना थी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की बड़ी जो समाजी तंजीमें हैं उनके यहाँ पे लोग भी हैं, और यहाँ पे जो नामवर राइटर हैं बड़े अखबारों के वो भी बैठे हैं, और मैं अगर नाम लूँगा तो मेरे लिए कोई नाम छूट गया तो मुझे इसी शहर में रहना है। सो आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बाद में मैं चाय पे आपका नाम भी ले दूँगा, लेकिन यहाँ माइक में मैं किसी का नाम पहले भी नहीं लेता रहा, आज भी नहीं लूँगा। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ इस फोरम में आज आप लोगों ने इस शहर के बड़े इशू पे हमारे साथ ज्वाइन किया है। आप बात करेंगे, पहले लोगों से पूछ लें कुछ सवाल जवाब दिए तुम्हारे सबसे बात अब ये है कि पाकिस्तान के एक नामवर प्लानर, कराची शहर के ऊपर हमेशा बात करने वाले, शहरियों की आवाज़ बनने वाले अर्बन रिसोर्स सेंटर की बहुत खुशकिस्मती कि हमारे चेयरमैन हैं मोहतरम जनाब आरिफ हसन साहब, वो गुफ्तगू करें। हसन बशीर साहब ने जो इनकी तहरीर है और जो असल मसाइल हैं सेंसस के बारे में, उनकी निशानदेही आदाद शुमार के साथ की है, और तौहीद ने जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं सेंसस के उनके बारे में बात की है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि URC को इन दोनों प्रेजेंटेशंस को, वैसे आसिम साहब की मर्जी है किस तरह से वो प्रेजेंट करना चाहें इसे, उनको छापने की ज़रूरत है ताकि लोगों को की मालूमात बढ़े और इस मसले को वो समझ सकें। तो एक तो ये दरख्वास्त है URC से कि इस पे थोड़ा सा काम शुरू करें। चेयरमैन तो हुक्म देता है तो मैं तो दरख्वास्त नहीं कर सकता हूँ जी, आपके हाथों या मालूम। तो दूसरी बात ये है कि आसिम साहब ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, और मेरे ख्याल में सबसे अहम बात वही है। अगर आपको ना सिर्फ सेंसस के मामला सही करने हैं बल्कि मुल्क के मामला सही करने हैं। देखिए, एतमाद नहीं है लोगों को सेंसस के रिजल्ट से या सेंसस के प्रोसेस से। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, सियासी कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, और झगड़े के साथ बहुत प्रोपेगेंडा होता है। सही बातें कम और गलत बातें ज़्यादा होती हैं। वोट चाहिए, चाहे कैसे भी मिले,
سچ بول کے ملے، جھوٹ بول کے ملے، اغوا کر کے ملے، زیادتی کر کے ملے، یہ ایک رواج بن چکا ہے۔ اس صورتحال میں ایک صحیح سینسس ہونا بہت مشکل ہے۔ یا تو یہ طے ہو جائے ساری سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اعتماد پیدا کریں گی، اس مسئلے کو سیاسی طور پہ استعمال نہیں کریں گی۔ موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان میں، میرے خیال میں وہ بہت مشکل ہے کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکیں۔ ایک تو یہ میں کہنا چاہتا تھا۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ تعداد اگر ہم کم کر سکتے ہیں، جو انسینٹیو ہم ریڈیوس کرنے کا، کم کرنے کا لاتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے اپنے سینسس کے سلسلے میں، تو اس کے نتیجے میں مثبت نتائج سامنے آئیں گے ملک کے حوالے سے۔ اب یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ ایک ایسے ملک میں جہاں بہت فرق ہے ایک صوبے اور دوسرے صوبے میں، اور ایک تاریخ ہے کہ انسینٹیو رشوت اور پریشر کے ذریعے پیدا کیا جائے، یہ بھی ملکی سیاست سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر جہاں تک تعلق ہے کچھ توحید نے جو ذکر کیا مکانوں کے حوالے سے، خاص طور سے ہمیں نہیں پتا کہ اس ملک میں کتنی کچی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں اور کتنے لیز مکانوں میں رہتے ہیں اور کتنے اور غیر رسمی آبادیوں میں رہتے ہیں۔ سینسس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ نہیں کر لگتا۔ اور 2 ہاؤسنگ پالیسیز پہ میں نے کام کیا تھا، اور اس میں بہت بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ہم یہ بتا نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ کبھی حصہ ہی نہیں بنا ہمارے سینسس کے سوالات کا۔ پھر باقی چیزیں تو توحید نے بات کر لی تھی اس میں، مگر مکانوں کے ذریعے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہمیں یہ تک نہیں پتہ لگتا آج تک کہ سالانہ ہماری ریئل اسٹیٹ کی گروتھ کتنی ہوئی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ کی کچی آبادیاں، بے شمار کچی آبادیاں اب کئی منزلہ ہو گئی ہیں، اور ان کی کوئی اعداد و شمار ہمارے پاس نہیں ہے، نہ یہ سینسس ہمیں بتاتا ہے۔ تو میرے خیال میں پھر لینڈ یوز پہ آ جائیں گے۔ لینڈ یوز کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے لوگوں سے، اپنے مکانوں کے بارے میں، یا کہاں رہتے ہیں کیا نہیں رہتے، یہ سوال نہیں بالکل۔ اور یہ بہت اہم سوال ہے اگر آپ شہروں کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں۔ اب شہر بھی ہمارا، خاص طور سے ہمارا شہر، اس میں مختلف قومیں رہتی ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو قومیں ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں رہتی ہیں، ان کا آپس میں کوئی میل جول نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ رشتے پیدا بھی ہوتے ہیں تو وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں باقاعدگی سے۔ یہ بھی ایک سوشل کانٹریکٹ کا حصہ ہوگا اگر وہ کبھی بنایا جاتا ہے یا مکمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اب رہی یہ جو ساری معلومات ہیں، ان کو ایک ایسی شکل دینے کی ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے کچھ ایڈوکیسی ہو سکے، ایڈوکیسی اس قسم کی کہ جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان کو حکمرانوں کو تو بھول جائے، وہ تو بعد میں پہنچے گی جو بھی پہنچے گی، مگر کم از کم میڈیا میں، سیمینارز میں، ورکشاپس میں یہ ایشو بن کے سامنے آئے اور کراچی کے لوگوں کو پتہ لگے، پورے پاکستان کے بلکہ یہ سب جگہ ایسا ہی ہے، پتہ لگے کہ سینسس میں کیا کیا دشواریاں ہیں۔
اس کے علاوہ ایک دو چیزیں اور ہیں. خاندان کیا ہے، ہاؤس ہولڈ کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا ہے. وہ تو یہ ہے کہ جہاں ایک گھر سے خانہ ہے وہ ہو گیا ہاؤس ہولڈ. صحیح. اب ہمیں ایسا پتہ ہے جہاں ہم نے کام کیا ہے کہ ایک بار سے خانے میں 4 یا 5 ہاؤس ہولڈ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. یہ پہلے بھی نشاندہی کرائی گئی تھی سینسس کمشنر صاحب کو کہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ خان صاحب یہ ہو نہیں سکتا. خان صاحب یہ ایشو جو ہے اس کے گرد بنایا جائے. وہاں ہمیں کوئی جواب نہیں ملا. 2-3 دفعے لکھا جب آپ کا 2017 کا کہ نشاندہی کی جائے کہ واٹ از اے ہاؤس ہولڈ، تو ہمیں وہ بھی نہیں پتہ. اچھا، مکان کے ایڈریسز کا مسئلہ ہے. مکان کا ایڈریس جو ہے وہ بے معنی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک مکان میں کئی خاندان رہتے ہیں اور یہ خاصا عام ہے. اور یہ صرف ورکنگ کلاس میں نہیں ہے، یہ مڈل کلاس میں بھی ہے، جو مڈل کلاس میں بھی ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے جب ایڈوکیسی کریں. اور بھی چیزیں ہیں بہت ساری. آپ نے پانی کا ذکر کیا، توحید، آپ نے بجلی کا ذکر کیا کہ 12 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے تو بجلی کا کنیکشن تو نہیں ہوا. تو ان سب چیزوں پہ آپ نے ذکر کیا ہے اور قاسم صاحب نے کافی ڈیٹیل میں بتایا کہ انوملیز کیا ہیں اس سارے سلسلے میں. اگر ہم اکٹھا کر کے یہ کم سے کم جو ہماری سول سوسائٹی کہلاتی ہے اس تک ہم پہنچا سکیں تو میرے خیال میں کافی فائدہ ہوگا. کم سے کم ایک ایسی گفتگو تو شروع ہوگی جو ریسرچ پہ یا صحیح معلومات پہ جس کی بنیاد ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، جو فرانس میں سینسس ہوتا ہے وہ بہت دلچسپ ہے. اس میں نہ مذہب پوچھا جاتا ہے، نہ ذات پوچھی جاتی ہے، نہ زبان پوچھی جاتی ہے، نہ بندے کا نام ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں جو اس کو ایتھنکلی آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہیں وہ اس میں غائب ہوتا ہی نہیں. اس پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیجیے گا آپ لوگ، آیا اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے ملک کو یا نہیں ہو سکتا. ہمیشہ جو ہمیں رہنمائی دی، آج بھی جو آپ نے گفتگو کی اس میں بہت سارے پہلو ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. اور ڈاکٹر عاصم بھی اور توحید بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. جیسے ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ اس والے فورم کو ڈاکومنٹ ہونا چاہیے تحریر کی شکل میں، تو اربن ریسورس سینٹر یہ کام پہلے سے کر رہا ہے اور ابھی ایک کاپی آپ کے پاس ہے. توحید بھائی، آپ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بھی، میں چاہوں گا عارف صاحب بے شک بیٹھے رہیں لیکن ہم اگر تینوں کھڑے ہو کے دکھا دیں کہ یہ ملیر ایکسپریس وے کو یہاں پہ یہ فورم ہوا تھا اور بہت سارے لوگ یہاں پہ ہمیں جوائن کیا تھا اور یہ اس کو ہم نے ڈاکومنٹ کیا ہے. اسی طرح جو اس سے پہلے بھی فورمز ہوئے ہیں، یہ ہمارا فورم پرنٹ ہو کے آیا ہے اور یہ والا بھی یقیناً ہماری کوشش ہوگی جتنی جلد ممکن ہو یہ آپ لوگوں کے پاس آ جائے. اس سینسس کے حوالے سے کوئی کویشچن ریز کرنا چاہیں تو وہ ضرور بات کریں. ہم 2-3 کویشچن سن کے اور ان کے نام لکھ لیجیے گا اور پھر اس کو رپلائی کریں گے. تو میں دعوت دیتا ہوں پارٹیسپینٹس کو کہ اگر کوئی وہ سوال کرنا چاہیں سینسس کے حوالے سے، اگر کوئی ان کے ذہن میں ایسی بات ہے جو سمجھتے ہیں کہ اس کو ریز کرنا چاہیے، سامنے آنی چاہیے، تو وہ ضرور بات کریں. تو یہ ہے کہ مردم شماری کے نتائج میں آبادی میں اضافہ
उन्हीं जगहों पे क्यों हुआ जहाँ इसका मुतालबा किया गया था? क्या ये फरमाइशी था? एक दूसरा है कि बलूचिस्तान की आबादी में गैर मामूली इजाफा जो है, मतलब किसी लॉजिक या मंतक से बाहर है, इतना इजाफा मुमकिन नहीं है, वो किस तरह हुआ, किस तरह एडिशन की गई? ये तो बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शहजाद अली खान है और मेरा सवाल ये है कि एक आदाद व शुमार का रोज़ाना की पैदाइश के ऊपर भी एक आता है कि जी पाकिस्तान में इतने बच्चे रोज़ पैदा हो रहे हैं और ख़ुसूसन कराची में इतने बच्चे रोज़ पैदा हो रहे हैं, और एक किसी जगह पे एक और रोज़ का मुझे डेफिनेट हवाला नहीं है कि 1 मिनट में 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में। अब ऐसी सूरत हाल में इजाफे को अगर हम रोज़ाना की बुनियाद पे कैलकुलेट करें आबादी में, तो एक चीज़ सामने आती है, तो ये हम कैसे अब इसको करें कि ये कम हो रहा है शहर। एक तरफ से माइग्रेशन आ रही है हमारे पास, एक तरफ से बच्चों की पैदाइश आ रही है, और उसके बावजूद भी शहर में इजाफा नहीं। असल में कल का जो डेटा है तो उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग बोर्ड जो थे वो 3,23,264 थे। अच्छा, जो इनोमिनेटेड हुए वो हुए 32,12,219, यानी 18,045 का फर्क था कल की डेट तक। 18,000 घर को शुमार नहीं हो सके थे। तो अब मसला ये आ रहा है कि 18,000 घर कल की डेट खत्म हो चुकी है, 15 तारीख आज डेट 8 महीना 17 जो लोग खत्म हुए। अब 18,000 घर बाकी उनके डेटे के मुताबिक आदाद शुमार जो सेंसस डिपार्टमेंट है उसके तहत जो 18,000 घर बाकी, एक तो ये चीज लोग नंबर एक। नंबर 2 बात ये हमारे फैसल सप्लाई सेंटर जो है उन्होंने लेटर लिखा था गाजरा को, उन्होंने ये शो किया था 1 करोड़ 91 लाख सीनासी इशू हो चुके हैं। अब आबादी आ गई 1 करोड़ 89 लाख है, तो ये 2 लाख तो वैसी कमाने वाली। इसके अलावा जो ये सीनासी इनके इशू होते हैं जो 18 साल से ज़्यादा होते हैं, जो बिलो 18 ईयर्स होते हैं वो उनका फार्म भी होता है, उनको सब अलग काउंट नहीं किया गया। नंबर 1 बात। और नंबर 2 माइग्रेशन जो तक 3.5% ज़्यादा है कराची ग्रोथ रेट के अलावा। तो ये 2 पॉइंट हमारे थे कि कम अज़ कम कराची की जो आबादी कम अज़ कम जो 7% के ग्रोथ रेट पर बढ़ रही है। शायद आपको याद होगा 2011 में जो आदमशुमारी हुई थी उसमें कराची की आबादी 2 करोड़ 11 लाख आई थी। जब 2 करोड़ 11 लाख कराची की आबादी आई थी 2011 के आदमशुमारी में, तो मर्दमशुमारी रोक दी गई थी, उसको सिर्फ कर दिया गया था। तो हम चाह रहे थे कि इन तीनों पॉइंट में ना शामिल किया जाए, बस को उजागर किया जाए पानी। शुक्रिया अब्दुल लतीफ साहब। आपका जो सवाल था कि जिन इलाकों में मुतालबा किया गया, मुतालबे के नतीजे में वहाँ आबादी बढ़ रही है, तो पहला सवाल ये था। इसका दूसरा हिस्सा था कि आपका कि बलूचिस्तान में जो इजाफा है वो इंतहाई गैर मामूली है। ये बात ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर इजाफा गैर मामूली। एक बात तो इसको समझ लीजिए कि मुतालबा जहाँ किया गया वो मुतालबा या डिमांड फॉर सेक ऑफ डिमांड नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने मुतालबा किया सिर्फ ख्वाहिश पर वो मुतालबा तस्लीम कर दिया, ऐसा भी नहीं है। यानी ऐसा हुआ कि कैसे पता लगा कि किसी जगह काउंटिंग ऑपरेशन करके आपने वो ब्लॉक रीओपन करके वहाँ काउंट नहीं किया या करीब तर किया या आइडेंटिफाई किया ओमिटेड एंट्री, ये सुपार्को की मदद ली इससे। और चूंकि जियो रेफरेंस ने 38,000 बिल्डिंग्स का जो डाटा शेयर हुआ था, ये सुपार्को की मदद है। मुतालबा तो था ना जिन इलाकों में ओमिशन थी। आपके रेफरेंस के लिए ओमिशन के हवाले से एक बात और बताऊं, 1972 की मरदमशुमारी में भी ठीक ठाक ओमिशन है। 1981 की मरदमशुमारी पर और कराची शहर पर एक रिपोर्ट है जो UNDP ने लिखी। तो बैक वक्त एशिया के 4-5 शहरों पर एक रिपोर्ट की सीरीज पब्लिश हुई। उसका जो पहला सफ़ा है वो शुरू यहाँ से होता है कि हुकूमत के डॉक्यूमेंटेड आदाद शुमार के मुताबिक 54 लाख इस शहर की आबादी है। अक़वाम मुत्तहिदा की इम्प्यूटेशन मॉडल के मुताबिक ये आबादी 77 लाख है। इसका मतलब एक काउंट के अंदर गैप मौजूद है। मेहताब करीम साहब पब्लिकली कहते हैं, वो 98 की कमेटी के उसमें थे कि 20 लाख अंडर काउंटेड था 98 के, जो कि एलियंस के नाम पर यानी ट्रांसफर किया गया था। वो तो उन्होंने पब्लिकली एक कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ भी बात कही। और ओमिटेड एंट्री, और अगर कोई ओमिटेड एंट्री है फिर रिस्पेक्टिव कतई नजर इसके कि वो कहाँ है और वो किसी तरह से पकड़ी जाती है ओमिटेड एंट्री, तो और वहाँ के लोग मुतालबा करते हैं, तो मुतालबा तो जायज़ है। और अगर उसके नतीजे में बड़ी है गवर्नमेंट ने काम किया तो ये काबिल तहसीन बात है। बलूचिस्तान जो है ये ओवर इन्यूमरेशन का बहुत बेस्ट केस है।
دنیا کے اندر فرٹیلیٹی کی مختلف ٹائپ ہیں. خاص فرٹیلیٹی کی قسم ہے جس میں ہائیسٹ پر مدر نمبر آف کڈس ہوتے ہیں, جس کو 14 کڈ. یہ آن ایوریج بلوچستان کا اس وقت کا گروتھ اس سے بھی اوپر چلا گیا, جو ہائیسٹ سیلنگ ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اس کے لیے. بلکہ یہ بہت غیر معمولی ہے اور یہ اوور انومریشن کی وجہ سے آیا ہے. جو اوور انومریشن آپ کو پتہ ہے مختلف کنسیڈریشنز ہیں جن سے لوگ موٹیویٹڈ ہیں. تو یہ یعنی انفارچونیٹلی کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے اس چیز کو آپ امیڈیٹلی پکڑ سکتے. ایک اور بھی چیز ہے, ریئل ٹائم ڈیٹا شیئر کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں. لیکن اس کی فلپ سائڈ آف دی پوائنٹ دیکھیں آپ, آج کی رات میں آپ نے ریئل ڈیٹا شام کا کلوزنگ بیلنس شیئر کیا, وہ فار ایگزامپل کسی علاقے کا 2 لاکھ تھا, اور کل آپ اگر کہتے ہیں یہ فیک انٹریز ہم نے اسکرین آؤٹ کر لی, یہ ایکچوئل بیلنس 1,80,000 تھا, تو ریئل ٹائم میں ان سے شیئر ہو چکا ہے. یہ تو یعنی ہاٹ کیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, وہ کہیں گے ہماری آبادی کم کی ہے, ڈیلیبریٹلی کم کی ہے, حالانکہ وہ اوور انیومریشن یہ فیک انٹری کی وجہ سے ہو چکی. تو یہ معاملات بہت جگہوں پر ہیں پاکستان. بلوچستان میں بہت جگہ ہوا, غیر معمولی بلوچستان کے اندر گروتھ ہے. بعض ڈویژنز اور ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ. یہ 9% پروونشل اوسط ہے, صوبائی اوسط پورے صوبے کی. یہ بعض علاقوں میں 11% بھی ہے, 13% بھی ہے, بہت زیادہ غیر معمولی ہے. ٹھیک ہے جی. توحید بھائی. اچھا, 2 سوالات موجود ہیں. شہزاد صاحب کا سوال ہے جو کہ پیدائش جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے. اصل میں دیکھیں گروتھ کو جو ہے وہ 2 انداز میں ناپا جاتا ہے. ایک تو نیچرل گروتھ ہے جس میں فرٹیلیٹی اور مورٹیلیٹی دونوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دونوں میں کتنا فرق آ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بنیادی چیز, اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ فرٹیلیٹی مورٹیلیٹی کا نیچرل پیٹرن اپنی جگہ, لیکن اس شہر میں جو اصل انفلکس ہے وہ مائگریشن ہے, جس میں ہم نے کہا کہ جو ایجوکیشن یا پھر کہہ لیں آپ لائیولیہڈ, روزگار کے لیے لوگ آتے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس شہر کی آبادی, اگر ہم کہیں نیچرل گروتھ ایک سٹیج پہ آ کے رک بھی گئی, چلے تھوڑی دیر کے لیے ہم کہتے ہیں نیچرل گروتھ رک بھی گئی ان ٹرم آف فرٹیلیٹی اور مورٹیلیٹی, وہ بیلنس بھی ہو گیا, تو بھی انفلکس ہوا ہی ہوا ہے. ہم نے 2010 کا جیسے میں نے تذکرہ کیا فلڈ دیکھا, پھر 2022 کا فلڈ دیکھا. ویسے سرائکی بیلٹ کے بہت سے ہمارے لوگ جو ہے روزگار کے لیے یہاں پر آئے. آج آپ کسی چنگچی اور رکشہ چلانے والے کو دیکھیں, وہ سرائکی بیلٹ کا ہے. گھروں میں ہم چونکہ کمیونٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو گھروں میں جو میڈ ہیں عام طور پہ وہ سرائکی بیلٹ سے ہیں. آپ اپنے محلے کی باربر شاپ پہ جائیں, وہاں پہ آپ کو ایک ہمارے جو ہے سرائکی بیلٹ کے دوست ملیں گے جو کہ روزگار کے لیے آئیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شہر کی آبادی میں مختلف جو پیرامیٹر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اضافہ ہی ہوا ہے. اب وہ اضافے کی ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ اس کو درست انداز میں گن دیا جائے. اب اس میں جو معاملہ بنیادی جو ہے نا, پی بی ایس نے جو ڈیفینیشن کا مسئلہ کیا ہے اس میں معاملہ آ رہا ہے, وہ جو 6 مہینے کی انہوں نے ٹائم پیریڈ لگایا, اس میں معاملہ یہ ہے اکثر لوگ ایسے ہیں جو سیزنل مائیگرینٹس ہیں, 4 مہینے یہاں رہتے ہیں, 4 مہینے اپنے آبائی علاقوں میں جاتے ہیں, وہاں ان کا کام ہوتا ہے جو کوئی وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ تو پھر اس نیٹ میں کسی طور پہ آئیں گے ہی نہیں, جبکہ وہ 4 مہینے یہاں ہیں, پھر 4 مہینے گئے, باقیہ 4 مہینے واپس کراچی میں. یعنی اگر ان کی لائف کے 10 سال یا 8 سال میں دیکھا جائے تو ایک بڑا حصہ انہوں نے پھر کراچی میں گزارا. لیکن وہ اس کو کیونکہ ہمارے پاس ہم نے ڈیفینیشن کو اور انومریشن کے طریقہ کار کو اس طرح بیان کیا کہ وہ اس ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے, اور ہم کہہ رہے ہیں جی آبادی کم ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک یہ ہو گیا. دوسرا, زاہد منصوری صاحب آپ کی بات کو میں کمنٹ کروں گا. دیکھیں یہ جو 18,000 کا فرق ہے نا, یہ تو پی بی ایس کو پورا کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ جب ایک ہاؤس لسٹنگ آپریشن میں جب ایک گھر آ گیا, وہ ایک نام آ گیا اس کا کہ ہاں جی ہاؤس لسٹنگ میں آ گیا یہ نمبر, تو وہاں پر کتنے افراد ہیں, دیگر جو بھی ان کا کوشچنر ہے اس کو تو وہ فل کریں گے, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. وہ کس طرح کریں یہ ایک الگ چیز ہے. ایک چھوٹی چیز آپ نے فیصل سبزواری کے لیٹر کا تذکرہ کیا. اصل میں دیکھیں سرکاری اداروں میں جو لیٹر لکھے جاتے ہیں نا, اس کی لینگویج بہت میٹر کرتی ہے. میں نے بارہا سوشل میڈیا پہ دیکھا, میں نے فیصل سبزواری کے اسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا, جو دیکھیں یہاں لکھا ہوا کیا ہے, لکھا ہوا ہے ہوپ dear sir, hope this letter will find you in the best of your health with reference to your letter dated 27 March 2023 regarding CNIC holders and children below 18 years from entire Karachi. یہاں وہ ایک کاما لگاتے ہیں, پھر آگے لکھتے ہیں please be informed that total number of identities issued so far is 13.54 million. Full stop. پھر کہتے ہیں furthermore
उसी से कनेक्टिविटी में बात हो रही है, फिर कॉमा 41% ऑफ चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स आर ऑल्सो रजिस्टर्ड विद नादरा। अब इसको लोगों ने इंटरप्रेटेड इस तरह किया कि 13.54 तो जी NIC हैं, वो ये बात नहीं, वो कह रहे हैं हमने इतनी आइडेंटिटीज इशू की हैं, उसमें से 13, वो ये कह रहे हैं 13.54 में से 41% वो हैं जो कि अभी इस वक्त माइनर है। हमारे लोगों ने, जो अक्सर लोगों ने इस लेटर को कहा जी नादरा कह रहा है जो है एक 90 इदारा कभी ऐसा काम नहीं करता, उसकी लैंग्वेज को नहीं देखा गया। बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे इसको चलाया, मैंने इसके कमेंट में उनको रीट्वीट करते हुए ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी, देखिए आप इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें, ठीक है ना। तो बहरहाल ये अब ये लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क है जिसकी वजह से एक 90 का आ जा रहा है, वरना PBS भी एक इदारा है, वो भी फेडरल इदारा है, इतना बड़ा गैप के साथ में चीज़ें काम नहीं करती। नादरा के डाटा को आप कंपेयर कर लें और उससे तकाबुल करके नंबर तक पहुंचने की कोशिश करें, सेंसस का नंबर क्या हो। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह समझ लें कि नादरा का डाटा और सेंसस का डाटा कंपेरेबल नहीं है, ये दो अलग अलग डाटा है। नादरा का डाटा एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा है नंबर 1, और जो सेंसस का डाटा होता है ये सोशल डेमोग्राफिक डाटा कहलाता है। एक बात होगी। दूसरी बात ये कि नादरा के डाटा में रूरल एरियाज में, खास तौर पर रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में जो माइग्रेंट्स जो होते हैं काम की गरज से जो आते हैं, ये लोगों के अंदर ये टेंडेंसी है कि बर्थ रजिस्ट्रेशन देर से कराते हैं या नहीं होती बर्थ रजिस्ट्रेशन। तीसरी और अहम बात ये है कि नादरा के रिकॉर्ड में हर जो दुनिया से चले जाते हैं उनका इंतकाल रजिस्टर नहीं होता, इल्ला ये कि किसी की प्रॉपर्टी या तरका तकसीम होना हो तो वरासत के लिए वो उसके वरसा चले जाते हैं और उसका FRC बन जाता है तो डेथ रजिस्टर हो जाती है। अब नादरा के रिकॉर्ड में जो इस वक्त जा चुके हैं दुनिया से वो लेकिन अलाइव आ रहे हैं बहुत सारे। अब उन नंबर से, और बड़ा मुश्किल है नंबर से असरटेन करना, बर्थ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं है। एक तो नहीं, DHS के अंदर एक सर्वे है जिसमें ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी बच्ची की ये जो बर्थ है रजिस्टर्ड हुई है या नहीं, तो वहां पर उन्होंने बताया मुख्तलिफ इलाकों का मुख्तलिफ काउंट है, बर्थ रजिस्ट्रेशन काफी अंडर रिपोर्टेड है, अंडर रजिस्टर्ड, तो आप उस नंबर से पहुंच नहीं सकते। तीसरा अहम बात ये कि ये जो डेफिनेशन है कि 6 महीने पहले आप कहाँ थे और 6 महीने बाद आप कहाँ रहेंगे आज से सेंसस डे के पॉइंट से, ये अक़वाम मुत्तहिदा की सेंसस गाइडलाइंस हैं, डिजोर की डेफिनेशन है, वॉल्यूम 3 का दूसरा चैप्टर है, वो इसी पर बहस करता है कि कौन से ममालिक को डिफेक्टो डेफिनेशन सूट करती है, कौन से ममालिक को डिजोर डेफिनेशन पर जाना चाहिए। अमेरिका में डिफेक्टो होता है सेंसस, और दुनिया के कुछ ममालिक और हैं जहाँ पर डिफेक्टो है, लेकिन ये साउथ एशियन कंट्रीज में जहाँ इस तरह इंटरनल मूवमेंट्स होती हैं सीजनल, कोयटा के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। कोयटा में ज़्यादा पेशीन इन इलाकों में सब सर्दी थी जिस वक्त सेंसस शुरू हुआ, तो वहाँ से लोग यहाँ आ गए, तो वहाँ काफ़ी अंडर काउंट आ रहा था उन इलाकों में। तो ये इस वजह से प्रोविजन रखा जाता है कि सीजनल कोई इफेक्ट है तो आप उसे मैच कर सकें या उसके इफेक्ट को डिस्काउंट कर सकें। डॉक्टर जी, डॉक्टर आसम से ये सवाल है कि आपने अपना नाम बता देंगे? अशरफ नाम है, एक्सप्रेस से ताल्लुक है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली का टाइम आ गया और दुनिया के हवाले दिए मुख्तलिफ ममालिक के साइंटिफिक बुनियादों पे आपने कहा कि इस तरह कर लेंगे तो हम बेहतरी की तरफ चले आएंगे। तो ये आपने भी देखा, हम सबने भी देखा कि बाकायदा सिंध और कराची के अंदर मुकाबला चल रहा था, बात एग्जीक्यूशन की है। आप कोई भी सिस्टम लेके आए या पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव हो गई है या मैनिपुलेशन होगा। बिल्कुल कल रात को बिल्कुल खास के मेरे एडमिनिस्ट्रेटर से बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि हमने लिख के दे दिया है, काम कंप्लीट हो गया, लेकिन DC कह रहा है कि काम को जारी रखो, फेक करो। तो कराची को मुकाबला करने के लिए यहाँ पे बाकायदा मुकाबला चल रहा था। तो आप ये ये बात नहीं चाहिए लड़का नवाजी वो आदत हो जाती है अपना ले और थोड़ा मुखालिफ है वो फॉलो करते हैं, इंसेंटिव कम आबादी का पूरा रेट पे रखने की ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है। बात जब एग्जीक्यूशन पे आ जाएगी तो पॉलिटिकल बुनियादों को रहता था, यहाँ सारा काम पॉलिटिकल बुनियादों को हो रहा है। इसका क्या हाल है आपके पास? आपकी बात सही है कि भर्ती पॉलिटिकल हो सकती है, पॉलिटिसाइज हो सकता है सिस्टम, ये बात बिल्कुल सही है, और फिर मैनिपुलेशन हो सकती है। वो मैनिपुलेशन किसी एक ग्रुप को फेवर करेगी, डिसफेवर करेगी दूसरे ग्रुप को, ये बात बिल्कुल ठीक है। और जब ये इस तरह से एग्जीक्यूट होगा, इसका एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का सहारा लो। अभी जितना ज़्यादा ये सिस्टम एक्सपोज हो गया, ये जो कंसिडरेशन है जिनसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये 98 में कभी नहीं हुआ था एक्सपोज, 2017 में नहीं हुआ था। 2017 में जिन लोगों ने अपने तौर पर काम किया उन्होंने एक्सपोज किया था कि ये बेल्ट अंडर काउंटेड है, ये पहाड़ों पर कुछ आबादियां हैं, आप आज जाकर देख लीजिए वहाँ मीटिंग लगाए या नहीं,
کیونکہ میں وہاں رہ چکا ہوں اور 2 سال رہا ہوں وہاں پر. آپ جا کے دیکھیے تو یہ جتنا زیادہ آپ ٹیکنالوجی سے اس کو انٹیگریٹ کرتے جائیں گے نا یہ چیز آسان ہوتی جائے گی. بہت شکریہ جی. کوئی اور پیچھے سے اس کے لیے اگر وہ ٹائم تو گزرا ہے, امید ہے کہ ایکسٹینشن ہوگی. تھوڑے سے پتہ چلا ہے کہ ایکسٹینشن کے لیے سوچا جا رہا ہے. 9727 ان کا SMS ہے 9727. یہ ایکسپریس اخبار میں 4 اپریل کو بڑا اشتہار چھپا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس سینسس کی ٹیم کے لوگ نہ آئیں آپ کے گھر پہ تو آپ اس پہ SMS کر سکتے ہیں. تو یہ ایک وہ ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن امید ہے کہ جس طرح ابھی کہا کہ کچھ جو ایک دفعہ ریکارڈ میں کچھ فیملی چھوٹ گئی ہیں, کوئی بلاک چھوٹے ہیں, تو ان کے لیے وہ کچھ کریں گے. سو پیچھے سے کوئی اگر اور سوال کرنا چاہے. سندھ میں ایک فیملی اور کراچی میں پورے بلاک سے ایک فیملی چھوڑی گئی. تو فارمولہ یہ لگایا گیا کہ سندھ کی فیملی کے 2 بندے اور شاید کراچی کی فیملی سے 3 بندے کاؤنٹ نہیں کیے گئے. تو اس طرح سے سندھ کی پاپولیشن پنجاب سے کم ہو گئی. تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب کی سینسس میں سینسس کرنے والوں نے کون سا فارمولہ لگایا ہے؟ 38,000 جو بلڈنگ ہیں وہ چھوڑی ہیں, شاید کچی بستیاں بھی چھوڑی ہوں گی. تو یہ کون سا فارمولہ لگایا ہوگا کہ سندھ کی آبادی دوسرے صوبوں سے کم یا بلوچستان کی آبادی دوسرے صوبوں سے کچھ بڑھا کے پیش کی جا رہی ہے؟ 2:1 کا ریشو بھی یہ انہوں نے پبلکلی کہا تھا. جی شاید آپ اس پروگرام میں تھے. اچھا, تو یہ تو بات اپنی جگہ پر ہے. یہ جو اس وقت سچویشن ہے, اگر ہم 98 کی میتھڈالوجی پر چل رہے ہوتے, 2017 کی میتھڈالوجی پر چل رہے ہوتے, اس سچویشن کا ادراک ہمیں 2024 یا 2025 میں جا کر ہوتا. انیمیریشن جب وہ مینوئل فارم پروسیس ہو کر آ رہے ہوتے, اس کے بعد ہمارے پاس ریمیڈی نہیں ہوتی. یہ ہمارے پاس اس وقت 2-3 ریمیڈیز اویلیبل ہیں. 2% پوسٹ انیمیریشن سروے گلوبل بیسٹ پریکٹس ہے, یہ UN کی ریکمنڈیشن بھی ہے. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر گورنمنٹ جو ہے, جب یہ سچویشن اگر نہیں اس طرح سے ہوتی. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف, یہ جس طرح سے ابھی SMS کا حوالہ دیا گیا کہ کمیونٹی پارٹیسپیشن اور لوگوں کو انوالو کر کے, یہ 38,000 بلڈنگز کا پتہ ہی ایسے لگا تھا کہ ان کا جیو ریفرنس کوآرڈینیٹ موجود ہے, اور اس کوآرڈینیٹ پر بہت ہی انڈر رپورٹڈ ڈیٹا ہے. کہیں 3 گھر, کہیں 5, کہیں 10 گھر, بلڈنگز میں گھر بہت زیادہ تھے. وہ اپنی جگہ ہے, اس سے بہت فرق پڑے گا آگے چل کے. مگر جب تک ان معاملات پہ گفتگو نہیں کی جائے گی, جب تک ان کو عوام تک, اساتذہ, طالب علموں تک پہنچایا نہیں جائے گا اور یہ ان پہ ڈسکشن نہیں ہوگا, میرے خیال میں یہ جو تبدیلی آپ چاہ رہے ہیں یہ تبدیلی نہیں آئے گی. آپ دیکھیے, میں نے کئی حکومت کی پالیسیز پہ کام کیا اور میں نے یہ دیکھا کہ پالیسی بنانا بہت آسان ہے اگر آپ نے صحیح طور سے آبزرو کیا ہے صورتحال کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل کانٹریکٹ کی بات ہوئی ہے, ایکسٹینشن کی بات ہوئی ہے. جب تک آپ کے آبزرویشن صحیح نہیں ہیں یا معلومات صحیح نہیں ہیں, آپ نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی آپ صحیح سوال پوچھ سکتے ہیں. اور وہ گفتگو سے ہوگا موجودہ حالات میں. تو جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں, یہ جو نکات ہیں یہ سب تک پہنچنے چاہیے, اور میرے خیال میں اس میں بہت بڑا رول ان سیاسی جماعتوں کا ہے جو چاہتے ہیں کہ یہ پہنچے. مجھے نہیں پتا اگر کوئی چاہتے ہیں, اگر چاہتے ہیں کہ کوئی پہنچے, اور میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس میں. اور اس کے نتیجے میں جو شہری ہیں وہ اس کو بنیاد بنا کے بے شک ایک تحریک چلا سکتے ہیں. ایسی تحریکیں پہلے بھی چلی ہیں اور مسائل پہ, تو ایسا نہیں ہے کہ اس بہت اہم مسئلے میں کوئی تحریک نہیں چل سکتی. سچائی کے لیے نکات ہیں جن پہ ہم نے بات کی ہے, ان نکات پہ
اور ایک اور چیز میں کہتا چلوں جس پہ خاصا ہمارا کام رہا ہے، وہ سینسس کی جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ کو جو سماجی تبدیلی آئی ہے آپ کے یہاں اس کی نشاندہی کراتی ہے، اور اس سماجی تبدیلی کو عام طور پہ دیکھا نہیں جاتا۔ مختلف ایج گروپس میں شادی کی اعداد و شمار جو تبدیل ہوتی ہے، خاص طور سے خواتین میں، پھر اس کا رشتہ آپ کی تعلیم سے کیا ہے، یہ بہت اہم چیزیں ہیں، کیونکہ آپ انفراسٹرکچر بنا لیں مگر ان تبدیلیوں کو آپ پالیسی میں اگر سمو نہیں سکتے تو میرے خیال میں آپ کا وہ انفراسٹرکچر بھی بیکار ہے، امن کے لیے، شانتی کے لیے۔ تو اس میں میرے خیال میں مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ 2017 کا جو سینسس تھا اس میں ہم لوگوں نے کام کیا تھا، اس میں کنٹونمنٹس اور DHA کا ڈیٹا انکلوڈیڈ نہیں تھا کراچی کے ڈیٹا میں، اور الگ سے بھی اس کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں تھا، تو کیا اس دفعہ یہ چینج ہوا ہے یا اس دفعہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوا؟ دوسری چیز، امپلائمنٹ کو کس طرح سے اس دفعہ کام کیا گیا ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ جو ڈیٹا تھا اس میں ایک کیٹیگری تھی جس کا نام تھا ورکنگ انکلوڈنگ ان پیڈ فیملی ورک، اور میرے حساب سے دونوں کیٹیگریز الگ الگ ہونی چاہیے، اور پھر بھی اس کے باوجود حالانکہ ان پیڈ فیملی ورک اس میں شامل تھا، تب بھی کراچی سے صرف 6.85% خواتین اس ڈیٹا کے حساب سے ورکنگ ویمن ہیں، جبکہ ہر گھر میں عورتیں ان پیڈ فیملی ورک ہر روز کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کس طرح سے ممکن ہے، اور اس دفعہ پھر کس طرح سے ڈیٹا کو کاؤنٹ کیا گیا ہے؟ تیسری چیز یہ کہ خواجہ سرا کمیونٹی کو کس طرح سے کاؤنٹ کیا گیا ہے، کیا بھی ہے یا نہیں، بیکاز ان کے بل پہ ابھی ایشوز چل رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہی ہوں۔ اور جن لوگوں کے پاس CNIC نہیں ہے، اس میں بڑی تعداد خواجہ سرا کمیونٹی کی ہے، اس میں سیلاب متاثرین ہیں، اس میں بہت سارے لوگ جو ایوکشنز کا شکار ہوئے ہیں، بہت ساری بڑی تعداد عورتوں کی بھی ہے، تو ان کو کاؤنٹ کیا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں کیا تو ہم لوگ ایز سٹیزنس کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب جو چیزیں یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں زیادہ تر تو وہ جو لوگ اتھارٹی میں ہیں ان کے لیے ہے نا، بٹ ایز سٹیزنس ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ جگہوں پر انہوں نے خود ہی ریکویسٹ کی کہ پرٹیکولر ڈیٹا کو جیو ریفرنس نہ کیا جائے، کاؤنٹنگ ہے لیکن وہ جیو ریفرنس نہیں، ظاہر ہے وہ نیشنل انٹرسٹ وغیرہ ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں وہ اگریڈ اپون ہیں PBS کے ساتھ، اس طرح سے ہوا ہے، لیکن کاؤنٹڈ ہے پراپرلی۔ CNIC کے بارے میں بتا دوں کہ جو کنٹروورسی ڈیولپ ہوئی تھی کراچی میں، اس میں یہی کلیم کیا جا رہا تھا کہ CNIC کی بنیاد پر کاؤنٹنگ ہوئی ہے اور اس وجہ سے کراچی سے باہر اس کی آدھی پاپولیشن کاؤنٹڈ ہے۔ تو جب یہ سینسس آپریشن اسٹارٹ ہوئے تھے اور جب سیلف انیمیریشن کا فیز تھا پہلا، اس میں CNIC نہیں پوچھا گیا، اور یہ ان پرنسپل اگریڈ تھی یہ بات، ایڈوائزری کاؤنسل وغیرہ جو ہے، سینسس مانیٹر کمیٹی وغیرہ، سب نے یہ کہا تھا کہ CNIC نہیں ہونا چاہیے، CNIC نہیں تھا۔ یہ بعد میں صوبوں کی ریکویسٹ پر مڈ آف دی وے یہ CNIC کی کنڈیشن ڈالی گئی، اور CNIC مجھے یاد ہے کہ جب میں نے وہ سیلف انیمیریشن کی تھی اس میں CNIC نہیں تھا، لیکن جب وہ میرے گھر آئے تو انہوں نے مجھ سے انہوں نے کہا آپ کا تو UTN اویلیبل ہے، میں نے کہا جی بالکل ہے، میں نے لکھ کے رکھا ہوا تھا، تو وہ انہوں نے کہا آپ اپنا کسی ایک ممبر کا NIC لے کر آئیں، تو میں نے پھر اپنا NIC وہاں پر دیا۔ تو یہ درمیان میں ہوا ہے اور یہ صوبوں کی ریکویسٹ پر ہوا ہے، ڈیمانڈ میں، یہ صوبوں کی ڈیمانڈ پر ہوا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، کامنٹ ہاں جی اچھا جی تو چلیں میں وہ کر لیتا ہوں۔ بالکل جس طرح مختلف ہم نے کہا نا، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا بلڈنگ مٹیریل، اس میں وہ تھا کہ دو چیزوں کو کلب کر دیا وداؤٹ میکنگ این انڈرسٹینڈنگ کہ دیز آر ٹو ڈفرینٹ کائنڈ آف ویریئنٹ۔ اسی طرح یہ جو آپ نے بات کی کہ ان پیڈ ورکر اور جو ہاؤس وائف، اس طرح وہ انہوں نے بیسکلی ان کی کنسیڈریشن وہ رہی نہیں، اس کو جسٹ ہے کہ ایسے ایکسرسائز کے طور پہ لے گیا کہ بس جی ہم جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کا پہلا ڈیجیٹل سینسس کرنے جا رہے ہیں، بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، اس کی جو آگے آنے والے وقتوں میں اس کے حوالے سے جو چیزیں لنک کرتی تھی، جیسے آپ نے بات کی اس حوالے سے امپلائمنٹ میں مختلف کیٹیگریز ہو سکتی تھی، اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ پھر آپ نے بات کی ہے DHA اور کنٹونمنٹ کا جو ڈیٹا ہے 2017 کا بھی موجود تھا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ PBS
की जिम्मेदारी होती है तमाम डेटा को पब्लिक करे आगे चल के, तो उन्होंने वो डेटा पब्लिक नहीं किया, डिटेल डेटा। अच्छा, जिस तरीके से आज तक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का 2017 की पॉपुलेशन का डेटा किसी के पास नहीं है। नो वन नोस कि गिलगित बल्तिस्तान की ऑफिशियल पॉपुलेशन कितनी थी 2017 के सेंसस में। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमारे यहाँ एक खास पैटर्न दिया जाता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वो जी उनको कहा सिक्योरिटी और फला नेशनल इंटरेस्ट, इस तरह की चीज़ों के नाम दिए जाते हैं। तो इस बार भी मुमकिन है कि ये कैंटोनमेंट और DHA का डिटेल डेटा शायद हमें ना मिल सके, जिससे हम कोई फर्दर एनालिसिस इन आबादियों के मुतालिक कर सकें, तो क्योंकि वो पब्लिक नहीं किया जाता। तो ये मेन बात है। अब हम इसको क्लोज करते हैं। एक और बात है जी आरिफ साहब। मेरे ख्याल में तो थोड़ी सी कोशिश करके आप ये मालूम करें कि ये फॉर्म्स बनाता कौन है। सही, ये तो हम पहले चक्कर में पता करेंगे कि ये बॉन्ड बनाता कौन है, ये अप्रूव कौन करता है, और अप्रूवल के बाद उसमें आगे जाके तरामीम क्या होती है। आप अगर ये समझ लेंगे तो बहुत सारी बातें जिनके आपने सवालात उठाए हैं वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। तो मैं एक मुख्तसर बात बताऊं कि 1998 का मेरा एक्सपीरियंस है। आई वाज इन कराची यूनिवर्सिटी, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के, उनके पास उस वक्त का क्वेश्चनर आया था कि जी इसको रिविजिट करें, लेकिन मेरे ख्याल में उसके बाद वक्तन फ़वक्तन ये प्रैक्टिस ख़त्म कर दी गई कि जो माहिरीन हैं, जो शोबेजात इससे लिंक करते हैं, उनको ये क्वेश्चनर दिया जाए कि जी इसको रिविजिट करें, क्योंकि बहुत कॉमन सी चीज़ें जो आप हम जैसे लोग समझ रहे हैं, तो जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं वो तो इस पर कहीं गहरी नज़र रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ये बात जानना ज़रूरी है कि कौन है जो ये फॉर्म जो है वो डेवलप कर रहा है। इसमें एक पॉइंट और भी है कि इस वक्त जो फॉर्म है इन्यूमरेटर को भरने में ऑन एवरेज औसतन एक फॉर्म भरने में 35 मिनट लगते हैं, और ये दो फॉर्म्स का अमल मर्जर करके बनाया गया। ये दो अलग अलग फॉर्म्स होते थे। इस वक्त जो फॉर्म 35 मिनट वो अगर सारी फील्ड भरता है, इसीलिए शायद ये भी एक वजह हो कि सेल्फ एनुमरेशन का काउंट कम था कराची से। यानी मैंने अपने दोस्तों में बहुत लोगों से पूछा, सेल्फ एनुमरेशन किसी ने नहीं की थी। कुछ को मैंने कहा कि आप कराएं, ये अशरफ साहब हैं, इनको मैंने फोन पर रिमाइंड किया, इन्होंने नहीं की। पढ़े लिखे लोगों ने नहीं की सेल्फ एनुमरेशन। काउंट कम था कराची से, और बाकी मुल्क से भी कम था इसका काउंट। वो सुना है कि लिंक ओपन नहीं हो रहा था, खैर वो एक बड़ा इशू था। अब मैं आप तमाम पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे इस फोरम में आए। ख़ासकर डॉक्टर आसिम बशीर साहब, मोहम्मद तौहीद भाई, मोहतरम जनाब आरिफ हसन साहब, आप तमाम लोग स्टूडेंट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, समाजी एक्टिविस्ट, राइटर्स, स्टूडेंट्स, तो आप लोग आए। देखिए, सेंसस बहुत अहम इशू है और सेंसस पे डिबेट होती रहेगी। इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। ये समाज का इशू है और हमेशा कमज़ोर जो है वो ये शिकवा करता है कि शायद उसको कम गिनती किया गया है। यहाँ जो मजहबी अक़लियतें हैं उनका भी शिकवा है कि उनको सही काउंट नहीं किया जाता, उनको नज़रअंदाज किया जाता है, उनकी आबादियों को नज़रअंदाज किया जाता है। वही बेनिफिट के हालांकि वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन शायद उनका नंबर ज़्यादा हो तो फिर उनको शायद ज़्यादा चीज़ें देना पड़े। तो अभी मिनॉरिटीज़ कोई 3.7% काउंट की जाती है टोटल पॉपुलेशन का। आबादियाँ जैसे अभी कहा कच्ची आबादियाँ हैं, उनका शिकवा है। अब तो जो बड़ी रेजिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनका भी शिकवा है। तो हम उम्मीद करते हैं, ये नहीं कहते कि ज़्यादा गिनती कर लें, लेकिन ये मुतालबा करते हैं कि जितने हैं उतने तो गिनती कर लें। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चाय के लिए।
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.